अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम मैम क्या अस्सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज इस्माइल का सदका कीजिए और अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। कल हम नेमतों की शुक्रगुजारी पढ़ रहे थे, तो आज की हमारी नीयत इंशाल्लाह यही है कि कुरान जो एक अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हमें दे दी है, इस पर शुक्रगुजारी करते हुए हम इसको समझें और इसके मुताबिक अपना अमल बदलने की कोशिश करें इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी, कल के सबक में से कोई बात जो जहन में रह गई या जिस पर अमल करने की कोशिश की, वो हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। जी शहनाज। जी शहनाज, आपका हैंड रेस है, माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। कल की वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कल की क्लास में हम लोगों ने आखिरी सूरत पढ़ी थी, सूरह नहल। और उसमें असाइनमेंट भी थी कि जो है ना अल्लाह ताला की नेमत के बारे में उसको एक जिस तरह बायोलॉजी में हम डायसेक्शन पढ़ते हैं कि छोटी छोटी डिटेल से आप इसको जो है ना उसका थोड़ा जायजा सा, लें। शहनाज थोड़ा सा माइक अपने पास कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब आ रही है? जी ठीक है। तो कल के असाइनमेंट के बारे में मैंने कि अल्लाह की नेमतें तो बहुत ज्यादा है। फिर सूरह नहल नहल से ही बंदा शुरू करे ना तो दूसरे तक तो बंदा पहुंच ही नहीं पाता, सारा वक्त ही एक ही पे निकल गया है। और जो है ना उसमें भी ऐसे है कि इंफॉर्मेशन को कंपाइल नहीं कर पाई और दिन खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अच्छा। जितनी हमारे साथ शेयर कीजिए, आज के लेसन में भी इंशाल्लाह ये है, तो फिर हम इसे उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में बताना चाहूंगी कि ये हनी भी, जिसे अरबी में नहल नहल कहते हैं, ये है क्या चीज। हमने इसके बारे में पढ़ा तो बहुत है कि ये शहद की मक्खी जो है, इसमें अल्लाह ताला ने शहद में बहुत सी गजायत रखी है, हदीस में भी है, शिफा है इसमें। और हमें जो है ना इसको लेना भी चाहिए। इसमें डिटेल जो मैंने रिसर्च की उसमें ये है कि हनी को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, ये रॉयल फूड का नाम भी दिया जाता है। एक तो इसका रंग गोल्डन कलर का है और एक इसका हाई वैल्यू न्यूट्रिएंट रिच एंटी बैक्टीरियल स्वीटनर है। मतलब ये जो हमारे घर की जो चीनी होती है ना, टेबल शुगर, उससे भी ये ज्यादा मीठा होता है जो शहद हमारे पास होता है। और ये एंशंट हमारे पास जो सिविलाइजेशन थी और एंशंट केव पेंटिंग से भी हमें पता चलता है कि बी कीपिंग जो थी ये इन्होंने भी की थी। मतलब शहद का भी ये पाया जाता था और लोग शहद को अखज़ भी करते थे। मतलब इजिप्ट में किंग टूट्स का जो एक था मकबरा था, उसमें भी हमारे पास 3000 साल पुराना हनी मिला, शहद मिला, और वो भी अभी तक वो खाने के काबिल था। आप जब हनी उसको रखते हैं, महफूज करते हैं विदाउट एनी केमिकल्स इंक्लूडेड इन इट, ये अपनी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है इसकी, हनी की, ये खराब नहीं होता। इसमें हमारे पास 3 किस्म की बीज होती हैं, एक क्वीन होती है, ड्रोन्स और वर्कर बीज। जो वर्कर बीज होती हैं ये फीमेल्स होती हैं और सारी ये छत्ते का जो काम होता है ना ये इनका होता है, फीमेल। हम भी फीमेल्स हैं, तो एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की कि क्वीन जो होती है वो तो सिर्फ अंडे देती है, और ड्रोन जो होते हैं ये सारे मेल बीज होते हैं। जो वर्कर बीज होती हैं यानी फीमेल बीज होती हैं, ये छत्ते को भी साफ करती है और ये छत्ते का सारा काम करती है। तो मैंने जो है ना सिर्फ फीमेल बीज बीज पे जो है ना वो काम किया है कि जो है ना ये क्या क्या करती हैं। हम भी फीमेल है तो हम भी इनके जो है ना इनके जो काम होते हैं हम भी इनसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो और जो आप अगर ये हनी भी अगर काटे तो वो सिर्फ जो है ना फीमेल हनी भी आपको काटती है। ये क्वीन और ड्रॉन्स जो होते हैं ना वो आपको नहीं काटती। और जब भी आपको शहद की मक्खी काटती है तो चंद चंद देर बाद वो खुद मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डंग होता है ना वो खंजर की तरह होता है, मतलब आगे से भी ये बहुत शार्प होती है और बैकवर्ड भी जो होती है ना वो भी शार्प होती है, तो उसका वो डंग निकल नहीं पाता। तो डंग के साथ ही उसका पूरा सिस्टम जो है ना वो निकल आता है, तो भी मर जाती है मक्खी। जो शहद की मक्खी होती है ना वो मर जाती है। और ये शहद की मक्खी आपको जो है ना कभी भी वो हमला नहीं करेगी जब आप आपसे उनको खतरा ना हो। अगर वो आप उसको मारने की कोशिश ना करें तो जो है ना ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आपके पास आएगी और चली जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने अगर हम मिठाई खाई हो या इस तरह कोई
सिरप लिक्विड वगैरह हमारी उंगलियों पर लग जाए और अगर कोई शहद की मक्खी जा रही है आप उसको वो करें ना तो वो आती है, वो सिर्फ उसको वो मतलब लिक करने की कोशिश करेगी स्वीट या इस तरह की चीज को, वो आपको डंग नहीं मारेगी। अगर आप उसको जो है ना उसको मारने की कोशिश करते हैं तभी वो डंग मारती है, वरना वो खुद डंग नहीं मारेगी। इसमें हमारे पास जो है ना बी के पास 170 रिसेप्टर्स हैं। स्मेल रिसेप्टर्स मतलब वो अडोरेंट रिसेप्टर्स को कहते हैं। ये 50 टाइम्स इट इज मोर पावरफुल देन अ डॉग। मतलब इतने ये सेंसिटिव होते हैं। इसमें और क्या है, जितनी न्यू स्टडीज है हमारे पास, ये बीस का जो है, बीस आर करेंटली बीइंग यूज्ड टू स्टडी डेमेंशिया। डेमेंशिया इसमें हमारे पास जो भूलने की बीमारी होती है ना, कि लेट एज में हमसे चीजें भूल रही होती हैं, या 60 70 में, तो बीज का ये है कि बीज अपना काम जो है ना वो रोटेट करती है। अगर वो कभी कभार ऐसा होता है कि जो है ना नेक्टर को कलेक्ट करने की कोशिश करती है, तो कभी कभार वो सिर्फ बी कीपिंग के लिए क्लीनिंग में भी काम करती है। अगर वो बी अपना काम चेंज करती है ना, तो उनकी ब्रेन जो ओल्डेज है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। ये रिसेंट स्टडी एक ये होती है, अभी हो रही है। और जब आप 1 टेबल स्पून ऑफ हनी लेते हैं तो उसमें 36 वर्कर्स बीज अपना पूरी इंटायर लाइफ जो है ना वो काम कर रही होती है। 1 टेबल स्पून ऑफ हनी रिक्वायर्स 36 वर्कर बीज। तो एक सुबहान अल्लाह, एक ये भी चीज है कि हम जो है ना शायद इस तरह नाकदरी ना करें इसमें, क्योंकि एक 36 वर्कर बीज ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई होती है आपको सिर्फ 1 चम्मच शहद देने के लिए। इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि ये जो आजकल स्टडीज चल रही हैं, इससे ये जो डंक हमें मारती है ना, जो केमिकल्स निकलता है, ये इसमें हमारे पास मेलेटिन कंपाउंड होता है, और ये इट इज हेल्पफुल टू अटैक द कैंसर सेल। जो ब्रेस्ट सेल के जो सेल्स होते हैं ना वो अक्सर और केमिकल से या और इस तरह की थेरेपी से भी बहुत होते हैं। पर ये जो इसकी बी डंग से जो हमारे पास केमिकल्स रिलीज होते हैं ना, तो कैंसर सेल को भी अटैक करते हैं। एक ये पॉजिटिव था। और पॉइंट था कि इसका जो वेनम होता है ना ये भी कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। और जो नी डिजीज हमारे पास होती है, ये जो अर्थराइटिस, पर इस पे स्टडीज अभी जारी हैं पूरी। इन्होंने रिसर्च अभी इतना पब्लिश नहीं किया, पर अंडर भी स्टडी है। और इसका था कि जो है फीमेल वर्कर जो है इनकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जब ये बहुत छोटी होती हैं, अभी वो इनके पर वगैरह नहीं निकले होते, जब ये अपने सेल से निकलते हैं ना तो ये अपना सेल खुद साफ करते हैं। तो ये छोटी ही होती हैं, अपना सेल साफ कर देती हैं, तो जो है ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए मजीद जो है ना वहाँ पे अंडे दे सके, क्वीन भी अंडे दे सके। दूसरा फिर इनका स्टेज आता है कि जो है ना ये फिर जो और जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना उनको खुराक देती है। फिर थर्ड स्टेज में ये क्या करती है कि जो है ना खुराक जमा करना शुरू कर देती है। और फोर्थ स्टेज में ये जो है ना ये फूलों के पास जाती है। इसी तरह हम भी एज ए फीमेल हम अपने घरों का ख्याल रखें, जो हमसे छोटे हैं उनके नरम और शफकत का मुजाहरा करें, उनका ख्याल करें। और जब हम सास और दादियाँ बन जाती हैं, तो जो हमारी जो लोअर जनरेशन है उसका भी ख्याल करें, और उनको एज अ हमारा जो बाई प्रोडक्ट हो, वो एक अच्छा हो कि हम जो है ना एक घर और एक सोसाइटी बनाने वाले हैं। जिस तरह हम खुद दीन सीखेंगे तो उनको भी खैर की ही बात बताएंगे। और सिर्फ एक आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है ना हनी, ये एक हनी बी दूसरे हनी बी को जब ये शहद देती है तो ये अपने मुंह के जरिए देती है। तो हम इसको कभी बुरा ना समझे कि ये वॉमिटिंग है। ये वॉमिटिंग नहीं होती। सुभान अल्लाह, हनी बी जो अपना सिस्टम है डाइजेस्टिव, इसका अपना स्टमक होता है, और हनी स्टमक इनका अलग होता है। जो हम खुराक खाते हैं वो उनके हनी स्टमक में जाता है, डाइजेस्टिव स्टमक में नहीं जाता। अलग अलग स्टमक है। हम इंसान है, हमारा एक ही स्टमक है। अगर हमारे स्टमक के अंदर कुछ जाता है तो बाहर भी वही आता है। पर जो शहद की मक्खी होती है वो नेक्टर जमा करती है हनी स्टमक में, डाइजेस्टिव स्टमक में नहीं जाता। और ये वहां से जो है ना हनी स्टमक में जाता है, एंजाइम उनके साथ मिलते हैं तो दूसरी हनी बी के पास जाता है, और इस तरह कर करके हमारे पास शहद आ जाता है। तो सुभान अल्लाह के इतनी मतलब प्रोटेक्शन होती है, और इतना प्रिजर्व करके एक हनी बी से दूसरी तरफ जाता है और आखिरकार हम तक पहुंच जाता है। और इसमें हेल्थ बेनिफिशियल तो ये बहुत ज्यादा है। ये हमारे पास मेडिसिन में भी यूज होता है। इंफॉर्मेशन तो बहुत ही, पर टाइम के लिमिटेड से इतना ही मैं कर पाई। जी बात है।
जज़ाकल्लाहु खैरत कसीरा शहनाज, बारकल्लाहु फीक। माशाल्लाह शहनाज बता रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी जो की है और माशाल्लाह उसके अंदर अल्लाह ताला ने पूरी एक शहद की फैक्ट्री लगाई हुई है कि किस तरह वो सब काम कर रही है। और दूसरा सोचने की बात ये है कि एक छोटी सी मक्खी इतना जो है वो उसकी जिंदगी का पर्पस है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप और मैं बगैर किसी मकसद के जिंदगी गुजार रहे हो। और जैसे जहां से कल हमारा लेसन शुरू हुआ था, तो फिर तो इंसान जानवरों की तरह ही है। अगर उसके खाने पीने उसके जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना हो। जी राबिया रफी, क्या कहना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी सूरा नहल का बहुत प्यारा बाजी ने बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है बताने का। लेकिन इसमें मेरी बड़ी एक अच्छी सी वो मेमोरी है हमारी अपनी उस्ताद ज़फ़रत हाशमी की के वो सूरा नहल पढ़ाते हुए उन्होंने बताया था कि मैं जो काम कर रही हूँ माशाल्लाह हम सब उनको देख रहे हैं और जो भी उनका माशाल्लाह है, तो वो इसी आयत पे है, फसलू की सुबुला रब्बी की तुलूला, के अपने रब के रास्ते में चलते जाओ। तो हमने भी जैसे और कैसे उन्होंने कब से स्टार्ट किया, तो उनका शुरू से इतना परफेक्ट काम नहीं था, लेकिन वो दिन ब दिन अच्छा होता जाता है। तो मैं सिर्फ इस आयत को लेके चलती रही हूँ शुरू से। तो हमने भी इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में बस चलते गिड़गिड़ाते और जिस भी स्टेज पे है चलते जाना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा रिमाइंडर आपकी तरफ से। चलें जी, अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। राबिया ने एक बहुत अच्छा रिमाइंडर आपको दिया है इसी के साथ कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में बस चलते रहें, कभी डिंगते हुए बेशक, कभी घिसटते हुए, कभी चलते हुए, कभी दौड़ते हुए, लेकिन बस अपनी कोशिश जो है वो हम करते रहें इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, हम सूरह अन-नहल पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला की बार बार कायनात में जो निशानियां मौजूद हैं उनका जिक्र आ रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 66 से। और बेशक तुम्हारे लिए मवेशी जानवरों में अलबत्ता इबरत है, हम पिलाते हैं तुम्हें उसमें से जो इसके पेटों में है, और दरमियान गोबर और खून के और दूध के, खालिस खुशगवार पीने वालों के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला की एक और मुकम्मल नेमत जो है वो उसका जिक्र है, जो कि दूध है। और दूध जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक कंप्लीट डाइट है। और अगर इसमें भी आप गौर करें तो देखिए कि कितनी अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत है कि एक मवेशी जानवर के अंदर गोबर भी मौजूद है, खून भी मौजूद है, और दोनों के कलर्स देख लें, दोनों की बाकी मामलात देख लें कि किस तरह उनमें स्मेल होती है, एक खास किस्म का टेक्सचर होता है, और इसके दरमियान से अल्लाह ताला खालिस दूध इंसान को निकाल कर पिलाते हैं। तो अगर आप इसकी भी अगर डाइसेक्ट करके देखें तो इसमें यह है कि डिफरेंट स्टमक्स जो है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होती है। किस तरह ये दोनों चीजें, मतलब गोबर और खून दूध के साथ नहीं मिलते, और दूध खालिस फॉर्म में जो है वो हमें मिलता है। कलर आप देखिए कि दूध का कितना प्यारा जो है वो वाइट होता है। इसमें किसी किस्म का किसी और कलर का कोई हिंट जो है वो मौजूद नहीं होता, कोई और स्मेल जो है वो मौजूद नहीं होती। तो ये सब अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से है। और दूसरी बात जहाँ पे ये है कि खुशगवार है पीने वालों के लिए, तो इसको जो है वो खुशदिली से पीना भी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट इसका फ्लेवर नहीं पसंद तो कोई और चीज ऐड करके पी लें, लेकिन इसको नेमत की शुक्रगुजारी के तौर पर इसको जो है वो कंज्यूम जरूर करें। और फलों में से खजूर और अंगूर तुम बना लेते हो इससे नशा आवर चीज और रिस्क अच्छा, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। ये भी अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत जो है वो एक आयत है। और क्या है कि चीजें वही होती हैं, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो फलों से, खजूर से और अंगूरों से शराब या नशावर चीजें बना लेते हैं, और कुछ जो है इसको बेहतरीन रिस्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कोई भी चीज असलन ना तो वो, सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ताला ने हलाल या हराम कह दिया है, हम किसी चीज को नहीं कह सकते कि ये अच्छी है या बुरी है। आप उसको किस तरह से लेते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि फल आपके लिए अल्लाह ताला की एक नेमत है। जब आप उसको एक खास अमाउंट से बढ़कर कंज्यूम करेंगे, तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो इफेक्ट करेगी। तो एक हदूद के अंदर रहकर अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है।
اور وحی کی آپ کے رب نے طرف شہد کی مکھی کے. اب وحی کی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو وہ کام سکھا دیا کہ تو بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں سے اور اس میں سے جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں، پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چڑھتی رہے راستوں پر اپنے رب کے ہموار، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت شہد، مختلف ہے رنگ اس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو شہد بطور خود ایک شفا والی چیز ہے. اگر کوئی زخم ہوتا ہے آپ اس کے اوپر لگائیں، اس کی ہیلنگ ہے. آپ اس کو ویسے ڈائٹ میں کنزیوم کرتے ہیں، وہ اس کا ایک جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس ہے. اور قرآن مجید خود بھی شفا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے لیے قرآن میں شفا کا ورڈ آیا ہے اور یہاں پہ شہد کے لیے جو ہے وہ شفا کا لفظ آیا ہے. تو ان کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہیل کرنے کی کوشش کریں. اپنی جو بھی آپ کو تکلیف ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو کنزیوم کرنے کی کوشش کریں. اور شہد اور شہد کی مکھی کا جو سارا ہے وہ آپ لوگ ڈیٹیل سے دیکھ بھی چکے ہیں. مزید اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، پھر تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے طرف ناکارہ عمر کے، تاکہ نہ وہ جانے بات جاننے کی کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں پھر فوت کر دیتے ہیں، اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ اولڈ ایج عمر تک بھی جو ہے وہ جاتے ہیں. اس کو ناکارہ عمر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیلتھ میں آپ کے جو ہے وہ ایک ڈاؤن فال آنا شروع ہو جاتا ہے، میموری کچھ لوگوں کی وہ ہو جاتی ہے، آپ کے جو سسٹمز ہیں وہ اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ ایک ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا جو پوسچر ہے وہ بدل جاتا ہے. تو ایک طرح سے انسان جو ہے وہ سمجھے کہ اب واپس ایک ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمہارے باس کو باس پر رزق میں، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے لوٹانے والے رزق اپنا اوپر ان کے جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے، تو وہ اس میں یکساں یا برابر ہو، کیا پھر نعمت اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک اگزامپل دے کے شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ، اور اس کو ہم سب اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سب کے گھروں میں جو ہے وہ ہاؤس ہیلپس ہوں گی. کیا انسان کے پاس اگر کچھ ہو تو وہ ان کو اتنا دے دیتا ہے کہ وہ اس کے برابر آ جائیں؟ نہیں آ سکتے نا. آپ کا جو بھی آپ کی ہیلپ ہے، ہاؤس ہیلپ ہے، یا آپ کے میڈس ہیں، سرونٹس ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مخلوق ہے جس کو ایک خالق سب کچھ دے رہا ہے وہ اپنے خالق کے برابر آ جائے؟ کہ دنیا میں تم ایک چھوٹے سے نظام میں اس چیز کو نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کائنات کے پورے نظام میں یہ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب کیوں کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویوں کو، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں بیٹوں اور پوتے، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. کیا پھر باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور نعمت کی اللہ تعالیٰ کا وہ انکار کرتے ہیں؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کو زوج عطا کیا. اور پھر یہاں پہ نکاح کا جو ہے وہ مقصد بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان آگے جو ہے وہ اولاد پیدا کرے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، اور مطلب ایک نکاح کا جو ہے وہ مقصد بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے. اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ان کی جو نہیں مالک ہوتے، ان کے لیے رزق کے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ بھی ہے، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں. اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو معبود بنا لیتا ہے جو آپ کو رزق دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا. بس نہ تم بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نہیں تم جانتے. بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک غلام کی، مملوک کی. نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور اس کو جو رزق دیا ہم نے اسے اپنی طرف سے رزق اچھا، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے. تو اب یہاں پہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس رزق ہے، اور ایک لمیٹڈ طرح کا جو ہے وہ رزق ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس ہر طرح کا رزق ہے، وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے. تو اگین خالق اور مخلوق کی جو ہے وہ مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ خالق کے پاس ہر طرح کا رزق ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور جو مخلوق ہے اس کے پاس ایک لمیٹڈ قسم کا رزق ہے. تو کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دو مردوں کی، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں کہیں وہ بیچتا ہے اسے نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی.
کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ اوپر راستے سیدھے کے ہے۔ پھر ایک اور مثال سے کیسے شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ ایک وہ انسان ہے جو گونگا ہے اور جو کمپلیٹلی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود اس جگہ پر ہے کہ اس کے اوپر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ مخلوق کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور خالق جو ہے اس کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر چیز ریلائی کرتی ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اگین جو انسان کی سوچ ہے اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، یا جو تمہارے غیر الہ ہیں انہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ کا، یا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو قیامت اسی طرح سے آئے گی جیسے ایک انسان پلک جھپکے اور وہ آ جائے، یعنی کہ جب ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس کو آنے میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی کو ہی لے لیجئے کہ وہ کیسے کچھ سیکنڈز میں آپ تک پہنچتی ہے، حتیٰ سورج آپ سے بہت دور ہے۔ تو قیامت بھی پوری دنیا پر جب آئے گی تو یہ نہیں ہے کہ اس کو آنے میں کچھ ٹائم لگ جائے گا، جیسے ہوتا ہے کہ آج اس جگہ پہ جو ہے وہ دن ہے، اس جگہ پہ رات ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ قیامت برپا اور ایک جگہ پہ نہیں برپا۔ جب وہ آئے گی تو وہ سیکنڈز میں آ جائے گی، اور حدیث اس کی پھر وضاحت بھی کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 خوبصورت نعمتوں کا ذکر ہے، کان، آنکھیں اور دل۔ اور نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ ان کے اوپر سب سے پہلے تو دل میں اعتراف کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر یہ ہے کہ زبان سے ان کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر عمل سے جو ہے وہ اس کی شکر گزاری بھی کی جائے۔ کان کی شکر گزاری یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ غیبت سنیں، لغو سنیں اور وہ کام سنیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آنکھوں کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی آپ کو اجازت نہیں دی۔ اسی طرح دل آپ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ان چیزوں کی محبت نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہیں، یا غیر اللہ کی محبت ہو۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے جو مسخر کیے گئے فضا میں آسمان کی، نہیں تھامے ہوئے انہیں مگر اللہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب پرندہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کیسے وہ ہوا کو چیرتا ہوا آسمان میں اپنا راستہ بناتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور کیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وداؤٹ اینی سپورٹ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، اس کو کوئی ذات ہے جو تھامے ہوئے ہے کہ وہ نیچے نہیں گرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کھالوں سے مویشیوں کے گھروں کو، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، دن اپنے سفر کے اور دن اپنی اقامت کے، اور ان کی اون میں اور ان کی پشم میں اور ان کے بالوں میں سامان اور فائدے کی چیزیں ہیں ایک وقت تک۔ تو یہاں پر ہمیں مویشی جانوروں کا ایک اور بھی جو ہے وہ مقصد پتہ چل رہا ہے کہ تم ان کی کھالوں کو بھی جو ہے وہ کنزیوم کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو ہے ہمیں کہ جو جانور حلال ہے اس کی ہر چیز جو ہے وہ پھر حلال ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں کہہ دیا گیا، جیسے بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے سائے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کرتے جو بچاتے ہیں تمہاری جنگ سے۔ اسی طرح وہ پورا کرتے ہیں اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ تو نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر پہنچانا ہے کھلم کھلا۔ وہ پہچانتے ہیں نعمت کو اللہ تعالیٰ کی، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکثر ان کے ناشکرے ہیں۔ جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ تو جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن، پھر کسی سے اس کے عمل کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی،
اور اسی طرح سے کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو نہ تخفیف کی جائے گی ان سے اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ آج وقت ہے ہم اپنے آپ سے اس عذاب کو دور کر لیں، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا پھر انسان اس سے نہیں بچ سکے گا۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں شریک ہمارے، وہ جنہیں تھے ہم پکارتے تیرے سوا، تو وہ ڈالیں گے طرف ان کے بات کو، بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ پیش کریں گے طرف اللہ تعالیٰ کے اس دن صلح، اور گم ہو جائیں گے اس سے جو کچھ تھے وہ گھڑتے، کہ جن کے اوپر رلائے کرتے تھے قیامت کے دن وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا چاہیں گے لیکن تب کوئی بھی چیز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ یوم الجزا ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جس دن آپ کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، آپ کہیں کہ میں جا کے پیپر دے دوں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اس کے راستے سے، وہ زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب کے بوجہ اس کے جو وہ فساد کرتے تھے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان میں سے، ان پر انہی میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، اور نازل کی ہم نے آپ پر ایک کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، جو چیزوں کو کھول کر بیان کرتی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کے پر جو رسول بھیجے گئے تھے وہ گواہی پیش کریں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر سب امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ رسولوں نے وہ کام کر دیا۔ اور یہ کام کیسے کر دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بتایا گیا؟ وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو سب سے پہلے عدل، برابری کا معاملہ، نا انصافی نہ ہو، پھر احسان کہ جو کوئی آپ کے لیے کر رہا ہے آپ اس سے بڑھ کر دیں، اور پھر آپ خرچ کریں سب سے پہلے رشتہ داروں پر، اور پھر جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا حق زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ روکتے ہیں بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے۔ اب ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے۔ بیسیکلی بے حیائی، فحشا، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں، سننے میں آپ کو لگے کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح منکر اور زیادتی، منکر وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں جو آپ کو نقصان دیتا ہے، اور پھر زیادتی کیا ہے؟ جو کسی دوسرے کو نقصان دے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پوری کرو، اور پورا کرو عہد کو اللہ کے جب تو عہد کرو تم، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد ان کے پکا کرنے کے، حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو عہد پورے کرنے چاہیے، امانتیں ادا کرنی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قسمیں کھانا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قسم کھائی جائے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام کی، تو پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا سوت اپنا بات مضبوط کاٹنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو بہانا آپس میں تاکہ ہو جائے ایک جماعت جو زیادہ بڑی ہوئی ہے مال میں دوسری جماعت سے۔ بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے، اور البتہ وہ ضرور واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے دن قیامت کے وہ جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے۔ تو یہاں پر اب اگین ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ایک تو جو کانٹیکسٹ ہے اس میں یہی کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہے، یعنی کہ اس طرح کے نہ ہو جاؤ کہ پہلے تم کوئی عہد باندھو، کوئی قسم اٹھاؤ اور پھر تم جو ہے وہ اس کو توڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو اس کی مثال کی جاتی ہے کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو محنت کر کے کوئی کام کرتا ہے اور پھر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہ ایک عورت اگر سوٹ بنا رہی ہے تو اس کو بہت محنت لگتی ہے اس کے بنانے میں، اور پھر اگر وہ اس کو توڑ دے اس میں بھی جو ہے وہ تھکے گی۔ تو اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی جو آپ کی نیکیاں ہیں اس کو کسی ایسی بکیٹ میں نہ جمع کریں جس میں سوراخ ہو، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ کس چیز سے؟ احسان جتلانے سے،
دکھاوا کرنے سے، کسی کو اذیت دینے سے، کہ آپ کام تو اچھے کر رہے ہیں لیکن پھر آپ ان کو خود ہی ضائع کر رہے ہیں. آپ فجر کے لیے بہت محنت کر کے اٹھتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے نفس پہ یہ چیز، اور پھر دن میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ کی وہ نیکی جو ہے وہ ضائع ہو گئی. آپ ویسے نیکیاں کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد آپ کی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے اعمال کر کے اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اکثر جو ہے وہ خواتین، جیسے ابھی روزہ ہے، آپ نے بہت محنت کر کے گھر والوں کے لیے افطاری بنائی، اور جب آپ اس کو رکھنے لگے اور آپ اپنا موڈ آف کر لیں تو دیکھیے کہ یہ کس طرح کی پھر جو ہے وہ بات ہے. یا پھر آپ جو ہے وہ کسی چھوٹی سی بات پر اپنا وہ احسان جتا دیں کہ میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں اور تم جو ہے وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. مطلب جیسے عورتیں اکثر بچوں کو کہہ دیتی ہیں نا کہ میں صبح سے شام تک تمہارے لیے کھا پی رہی ہوں اور تمہیں احساس ہی نہیں ہو رہا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنی نیکیاں ضائع کرنے سے انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے. اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بائی فورس سب کو جو ہے وہ توحید پر قائم رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے. اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے ذریعے آپس میں، ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جم جانے کے، اور تم چکھو گے برائی یا سزا بوجہ اس کے جو روکا تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے آپس میں قسمیں کھانا، یہ بھی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ بدترین قسم ہے جو انسان کھا سکتا ہے، اور اس کا تو لازمی انسان کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کی پینلٹی یہ ہے کہ کثرت سے استغفار بھی کی جائے. اگر آپ نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے کہ میں فلاں کو دیکھنا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں، دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہیں. اور نہ تم لو بدلے اللہ تعالیٰ کے عہد کی قیمت تھوڑی، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. تو یہاں پہ اب اگین کمپیریزن کر دیا گیا کہ تمہارے پاس دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ تھوڑی فائدے کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ بہت بڑے فائدے کی ہے. اس میں جو ہے وہ میں خاص طور پہ خواتین کو جو ہے وہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایموشنل چیز ہے نا وہ بہت زیادہ رکھی ہے. ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایکنالجمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، ہم نے اس کو کے لیے جو ہے وہ اپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. میں نے کچھ سالوں میں بہت ساری عورتوں کو دیکھا ہے، اور ان کے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے خاص طور پہ جو ہے وہ سسرالی رشتوں کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا بہت زیادہ وہاں پہ آپ دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ہمیں ایکنالجمنٹ نہیں ملی. تو دیکھیے کہ یہ ایکنالجمنٹ، یہ اپریسیشن، لوگوں کے لیے سامنے تعریف، یہ بہت تھوڑی چیز ہے جو آپ اپنی اس محنت کا نکال رہی ہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کی ایک چیز بہت ویلیویبل ہے، آپ نے جو ایفرٹ کی ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اس کی بہت زیادہ قیمت تھی، اور آپ خود اس کو ڈی ویلیو کیسے کر رہی ہیں کہ آپ اس کی قیمت بس اتنی سی لگا رہی ہیں کہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں، لوگ آپ کی تعریف کر دیں. تو جب بھی کوئی کام کریں تو اس کو آخرت کے لیے کریں. آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ آخرت میں چاہیے. آپ گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں، آپ یہ ریوارڈ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گھر کے یہ میری ذمہ داری ہیں، لیکن مجھے اس کا ریوارڈ آپ سے آخرت میں چاہیے، لوگوں سے نہیں چاہیے. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ اسٹرینتھ دے گی انشاءاللہ. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ عمل ہو جائے گا اس پہ انشاءاللہ. کبھی بھی اپنے آپ کو ڈی ویلیو نہ کریں. آپ کی محنتوں کی، آپ کی کوششوں کی اتنی قیمت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس دنیا جو ہے میں اس کو راضی کر لوں، میں لوگوں کو راضی کر لوں، میں لوگوں کو خوش کر لوں. لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اور آپ کو شیطان کس طرح سے کرے گا آپ پہ اثر، کیونکہ شیطان کا ایک سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو غمگین کرتا ہے.
کیونکہ جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں پورا پورا دن وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، بس لیٹے ہیں اور اپنے آپ کو مطلب ضائع کر رہے ہیں. تو شیطان اس طرح آپ کو جو ہے وہ غمگین کرنا چاہتا ہے. تو ہم کیوں اس کی چال جو ہے وہ اپنے اوپر چلنے دیتے ہیں؟ تو کبھی بھی جہاں پر آپ کو لگے نا کہ میں دنیا کے لیے راضی ہو رہی ہوں اور آخرت کا بڑا فائدہ جو ہے وہ میں سوچ رہی ہوں، تو اپنے آپ کو اس چیز سے اوپر اٹھا لیجئے. بارک اللہ فیک. آئی ہوپ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اور ٹرسٹ میں اس سے آپ کی زندگیوں میں، آپ کے رشتوں میں بہت بہتری آئے گی. جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہے گا. کوئی آپ کو اپریشیٹ کر دے، کتنی دیر آپ کی وہ تعریف باقی رہے گی. اور اکثر تو لوگ اگر کر بھی دیں تو وہ وقتی تعریف ہوتی ہے یا سب کے سامنے ہوتی ہے، دلوں میں تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے. لیکن اگر وہ چیز آپ اللہ تعالیٰ کے پاس رکھ دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ باقی رہے گی. سبحان اللہ. اور آپ اس کو پھر اس طرح سے بھی ریلیٹ کیجئے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کل بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے لیے صبر کرنے کا پڑھا. تو دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہی رہ جائے گا. صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. تو وہ چیز آپ کو وہاں پہ چاہیے. اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجر ان کا بہترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. تو اجر ہمیں کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور کسی سے بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ. جس نے عمل کیا نیک، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، زندگی پاکیزہ. اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں اجر ان کا بہترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. اب یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان پر قائم رہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ایمان پر قائم رکھتے ہیں. کس طرح کہ اس کے لیے نیکیاں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ اس کو بہترین بدلہ دیں گے. ہم تلاوت قرآن سے پہلے یا قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے تعوذ کیوں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ کیوں لیتے ہیں، وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ پتہ چل رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ پڑھیں قرآن کو تو پناہ لیجئے اللہ تعالیٰ کی شیطان سے جو مردود ہے. کہ تلاوت قرآن، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا کہ اگر تو آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو شیطان کو آپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ آپ اس کے کنٹرول میں ہیں. اصل وہ آپ کے اوپر اٹیک کب کرے گا؟ جب آپ نیکیوں کی طرف آئیں گے. تو تلاوت قرآن سے پہلے بھی تعوذ کیوں کریں؟ تاکہ شیطان آپ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہ کر سکے. بے شک نہیں ہے جس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. تو یہ پیچھے بھی جو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ جو ہم دنیا کے فائدے چاہتے ہیں، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے کہ وہ مجھے ریوارڈ دے گا، تو آپ پھر کبھی بھی شیطان کے وار میں نہیں آتے. بے شک زور اس کا اوپر ان لوگوں کے ہے جو دوست بناتے ہیں اسے، اور اوپر ان کے جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی آیت کو جگہ آیت کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک تو گھڑنے والا ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے. کہہ دیجئے نازل کیا ہے اسے روح القدس نے. یعنی کہ روح القدس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے قرآن مجید لے کر آ گئے تھے، بلکہ روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کے اذن سے جو ہے وہ قرآن مجید نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، ساتھ حق کے، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اب آج جو ہے وہ بار بار ہدایت کے ساتھ خوشخبری کا ورڈ بھی آ رہا ہے کہ باقی چیزیں پا کر آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور قرآن کو حاصل کر کے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. کبھی کلاس کے بعد آپ نے سجدہ شکر ادا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے؟ تو آج آپ کا پریکٹیکل ہوم ورک یہی ہے کہ نعمت قرآن کے اوپر آپ لوگوں نے سجدہ شکر ادا کرنا. اور سجدہ شکر کا یہی طریقہ ہے کہ بس آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے. اور کیونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے تو جس طرح سے دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ مجھے یہ چیز سمجھ آ گئی، اس کے لیے آپ کا شکر ہے، اس کے ذریعے آپ مجھے
से कलाम करते हैं, आप मुझे, आपकी बात समझ आती है, मेरे लिए कोई मोटिवेशन होती है, मुझे कोई चीज ऐसी होती है जो मेरे मसले का हल निकल आती है, उसके लिए आपका शुक्र है। तो अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन कीजिए और इस नेमत की शुक्रगुजारी करने की एक छोटी सी जो है वो कोशिश जरूर कीजिए, इंशाल्लाह। चलिए जी, और अलबत्ता तहकीक हम जानते हैं कि बेशक वो कहते हैं, बेशक सिखाता है उसे एक इंसान, जबान उसकी वो गलत निस्बत करते हैं तरफ जिसके अजमी है, और ये जबान है अरबी वाजे। अब देखिए कि इतने लेम इनके एक्सक्यूजेस होते थे ना मानने के, कि कहते कि कुरान मजीद आप वसल्लम को कोई और सिखाता है। होता क्या था, और जिस शख्स के ऊपर कहते कि वो सिखाता है, वो तो अरबी जबान जानता ही नहीं था। अब देखिए कि एक ऐसे ही है, आप किसी को कहें कि किसी को उर्दू जबान आती नहीं है, और आप कहें कि उसने मुझे उर्दू जबान में जो है वो इतनी अच्छी स्पीच लिख के दे दी है, नहीं हो सकता ना ये। तो इसी तरह जिस शख्स को कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह आप सल्लम को कुरान सिखाता है, उस वो तो अरबी जबान को जानता ही नहीं था। और अरबी जबान का इंतखाब करना कुरान मजीद के लिए, अल्लाह ताला के कलाम के लिए, इसके पीछे भी एक हिकमत क्या है कि ये बहुत फसीह व बलीग जबान है। एक वर्ड पे अगर आप रिसर्च करने पे आए ना, तो आपके हैरान रह जाएं कि सिर्फ एक वर्ड के पीछे इतनी लंबी स्टोरी है। बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते साथ आयात की अल्लाह ताला की, नहीं वो हदायत देता उन्हें अल्लाह, और इनके लिए अजाब है दर्दनाक। बेशक हर लेते हैं झूठ को वो लोग जो नहीं ईमान लाते साथ आयात की अल्लाह ताला की, और यही वो लोग हैं जो झूठे हैं। जो कोई कुफ्र करेगा साथ अल्लाह ताला की बाद अपने ईमान लाने के, सवाए इसके जो मजबूर कर दिया गया और दिल उसका मुतमईन है ईमान पर, और लेकिन जो कोई खोल दे कुफ्र के लिए सीना, तो इन पर है गजब अल्लाह ताला की तरफ से, और इनके लिए अजाब है अजीम, बहुत बड़ा। जैसे हमने देखा था कि हराम चीजें बता दी गई, लेकिन साथ ही कहा गया कि अगर तुम मजबूर कर दिए जाओ, मतलब तुम्हारे लिए और कुछ खाने को नहीं है कि तुम्हें अपने मर जाने का अंदेशा हो, तो तुम हराम भी खा सकते हो। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि अगर कभी आप मजबूर कर दिए जाएं और कोई कोई आपसे गवाही ले कि आप ईमान पर नहीं है, तो तब आप मतलब इस तरह से यह है कि अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कुफ्र को अपनी खुशी से एक्सेप्ट करता है, तो वो फिर जो है उसके ऊपर अल्लाह ताला का गजब है और अल्लाह ताला का अजाब भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे इसकी एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल किसी औरत से जो है वो जबरदस्ती कोई बुरा काम करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि उसको क्या उसका गुनाह होगा या नहीं। अगर वो अपनी, देखिए कि उसमें अगर उसकी विल शामिल हो जाए, तो डेफिनेटली उसका गुनाह है। लेकिन अगर कोई उसको मजबूर करता है, तो फिर उसका उसके ऊपर जो है वो गुनाह नहीं है। तो ये देखिए कि हमारे दीन की खूबसूरती है, आसानियां है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। ये बवजह इसके कि उन्होंने तरजीह दी जिंदगी को दुनिया की आखिरत पर। अगेन फायदा, जब इंसान ऐसे काम करता है तो क्या करता है कि दुनिया की जिंदगी को जो है वो प्रायोरिटी दे रहा होता है। और बेशक अल्लाह ताला नहीं वो हदायत देता उन लोगों को जो काफिर हैं। यही वो लोग हैं जो मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने ऊपर इनके दिलों के और उनके कानों पर, उनकी आंखों के। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। पीछे हमने इन तीन नियमतों का पढ़ा था, और क्या था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जब माओ के पेट से निकाला तो तुम कुछ नहीं जानते थे, और फिर अल्लाह ताला ने इन तीन चीजों के जरिए तुम्हें इल्म दिया, अकल दी। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या है कि अल्लाह ताला फिर इन नेमतों का जब शुक्रगुजारी नहीं की जाती, तो अल्लाह ताला इनके ऊपर मोहर भी लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के सामने आप सही बात भी करते हैं तो वो उसको सुनते नहीं है। मतलब आप कोई कुरान की बात उनके सामने करें, तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप नेमतों की नाशुक्री करते हैं, आप नेमतों का इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपसे वो तौफीक ही छीन लेते हैं। नहीं कोई शक, यकीनन वो आखिरत में वही खसारा पाने वाले हैं। फिर बेशक रब आपका उनके लिए जिन्होंने हिजरत की बाद उसके, और वो आजमाइश में डाले गए, फिर उन्होंने जहाद किया और उन्होंने सब्र किया, बेशक रब आपका बाद इसके अलबत्ता बहुत बख्शने वाला है। यहाँ पे हिजरत की फजीलत भी जो है वो हमें पता चल रही है। जिस दिन आएगा हर नफ्स वो झगड़ेगा अपने नफ्स के बारे में, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने अमल किए, और ना वो जुल्म किए जाएंगे। और बयान की अल्लाह ताला ने मिसाल एक बस्ती की, वो थी अमन वाली मुतमईन। आरा में आता है कि इससे मुराद जो है वो मक्का मुकरमा है। आता था इनके पास रिस्क उसका बाफरागत हर जगह से,
تو اس نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو چکھایا اسے اللہ تعالیٰ نے لباس بھوک اور خوف کا بوجہ اس کے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ القریش میں یہی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر بھوک سے اور خوف سے جو ہے وہ نجات دی۔ تو بیسیکلی یہاں پر اس مثال کے رانے کا مقصد کیا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور نعمتوں کی شکر گزاری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اہل مکہ کو یہاں پہ وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن مجید تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے، اگر تم اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوف اور بھوک کو جو ہے وہ مسلط کر دے گا۔ اور دیکھیے پھر اگر ہم اس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پھر کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، کہ جب نعمتوں کی شکر گزاری نہ کی جائے تو نعمتیں لے لی جاتی ہیں، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول ان میں سے، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے جبکہ وہ ظالم تھے۔ بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اب یہاں پہ عبادت سے پہلے جو ہے وہ شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے، کہ دیکھیے سمپل سی بات ہے، اگر آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر آپ کی عبادت میں وہ چیز نہیں آ سکتی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کو مان لیتے ہیں کہ وہ آپ کے نفع و نقصان کا مالک ہے، ہر چیز جو آپ کو ملی ہے وہ اس ذات سے ملی ہے۔ جب آپ ایک سانس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز ملتی ہے آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو آپ کی عبادت میں بھی جو ہے وہ بہتری آتی ہے۔ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز آپ کو مل جائے تو اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آٹومیٹیکلی انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے نا، کوئی دعا آپ مانگ رہے تھے، دعا قبول ہو گئی، پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو شکر گزاری آپ کی جتنی زیادہ بڑھے گی آپ کی عبادت اتنی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور وہ جو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے اس پر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ رغبت کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ تم کہو جو بیان کرتی ہیں زبانیں تمہاری جھوٹ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم گھڑ سکو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں وہ فلاح پائے جائیں گے۔ کہ حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، شریعت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں تک کہ رسول بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گردنا ہے اگر انسان کسی چیز کے بارے میں ایویں ہی کہہ دے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ بھی ہے کہ الفاظ کی سلیکشن جو ہے وہ آپ کی امپورٹنٹ ہے۔ مطلب ایک چیز گناہ ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے یا یہ گناہ ہے، بجائے اس کی کہ آپ اس کو ڈائریکٹ کہیں کہ یہ حرام ہے۔ مطلب حرام وہی ہے جس کے لیے حرام کا ورڈ آ گیا ہے، باقی گناہ ہو سکتا ہے، نافرمانی ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں ہے، اس طرح سے آپ چیز کو کنوے کر سکتے ہیں۔ لیکن حلال اور حرام کا ورڈ ہر چیز میں بولنا، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ فائدہ ہے تھوڑا سا، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دیا ہم نے جو بیان کیا ہم نے آپ پر اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے۔ پھر بے شک رب آپ کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے بوجہ جہالت کے، پھر انہوں نے توبہ کر لی، بعد اس کی انہوں نے اصلاح کر لی، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو شرک بھی قابل معافی ہے اگر انسان اس کے لیے توبہ کر لے۔ اسی طرح کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جس پر انسان توبہ کر لے اور اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اسلام میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا تو آپ پھر توبہ اس نیت سے نہ کریں کہ میں وہ کام دوبارہ کروں گا، اور اسی طرح حقوق العباد میں یہ کہ پھر اس کی کمپنسیشن بھی دی جائے۔ بے شک ابراہیم تھا ایک امت مطیع فرما بردار اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو، اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے، شکر گزار تھا اس کی نعمتوں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شکر گزار بندے تھے، اور خاص طور پہ ان کی یہ والی صفت جہاں پر آئیے شاکر۔ تو اب اپنے بارے میں بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کیا ٹائٹل ہوگا، شکر گزار بندی یا ناشکری بندی؟ اس نے چن لیا تھا اسے اور اس نے ہدایت دی تھی اسے طرف راستے سیدھے کے، اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور پھر جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔
سبحان اللہ۔ پھر وہی کی ہم نے طرف آپ کے کہ پیروی کیجئے طریقے کی ابراہیم کی جو یکسو تھا اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے۔ بے شک فرض کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے اس میں سے جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ تو بیسیکلی یہود کو جو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے جب اس کا انکار کیا تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دعوت دیجیے طرف راستے کے اپنے رب کے ساتھ حکمت کے اور نصیحت کے جو اچھی ہو، اور بحث کیجیے ان کے ساتھ ساتھ اس کے طریقے کے جو بہتر ہو۔ بے شک رب آپ کا وہ خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے بہت اہم لیسن ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم عمل بن معروف و نہی عن المنکر تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حکمت اور موعظہ سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ کسی کو اگر آپ بات سٹارٹ ہی ایسے کریں گے کہ اس کے اوپر الزام لگا کے کریں کہ تم تو جو ہے وہ تمہیں تو کبھی ہدایت نہیں آ سکتی، یہ دیکھو تمہارا کیسا لباس ہے، یہ دیکھو تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے، تو دیکھیے کہ کیا اس طرح سے آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ آپ تو الٹا اس کو دین سے ہی متنفر کر دیں گے۔ آج جو لوگ دین سے دور ہوئے اس کی وجہ ہمارا یہی رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دین والے جو ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی ہے اور اس نے کوئی بہت بولڈ ڈریس پہنا ہے، اور آپ کو نہیں پتا اس کا دل کیسا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے ایکسٹرنل پہ جج کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب آپ لوگوں کو جج نہیں کریں گے نا، پھر جب آپ ان سے بات بھی کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ پھر آپ جب اپنے دین کے ایمبیسڈر ہوں گے تو پھر آپ اس کو لوگوں کے اوپر زبردستی نہیں امپلیمنٹ کریں گے، پھر آپ اس کو حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ہی بتائیں گے۔ تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہترین انداز میں بات کو جو ہے وہ کنوے کیا جائے۔ آپ کے الفاظ کی سلیکشن، آپ کے ٹون کی سلیکشن، آپ کی باڈی لینگویج، یہ سب بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کسی تک کوئی بات پہنچانی ہے۔ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ بچے کچھ نہیں سنتے۔ وہ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ آپ اگر نوٹ کریں تو وہ وہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں جس سے وہ بچے کو روک رہی ہیں۔ بچے کو آپ غصے سے روکنا چاہ رہی ہیں، خود آپ اس پہ چیخ چلا رہی ہیں، تو وہ کیسے اس چیز کو روکے گا؟ اس کو اپنی باقی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں کہ جب بھی بات کریں تو اس کو اچھے طریقے سے کریں اور بہترین انداز میں کریں، بہترین الفاظ ہوں آپ کے، آپ خود کمپوزڈ ہوں تاکہ آپ بہترین طریقے سے بات کو بتا سکیں۔ اور ایک ٹپ ہوتی ہے 30 سیکنڈ پوز۔ کسی سے بھی کوئی بات کرنی ہونا تو 30 سیکنڈز کا پوز لے کر اپنی تھاٹس کو کمپائل کر کے آپ بات کریں۔ سب سے زیادہ مسئلہ ہی تب ہوتا ہے کہ ہم کسی کو سنتے صرف اس لیے کہ ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے نہیں سنتے کہ ہم سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کوئی آپ سے بات کر رہے اور آپ ذہن میں کانسٹنٹ آپ کے یہی چل رہا ہے کہ میں اس کو اس چیز کا کیا جواب دوں گی۔ ایک ٹپ ہوتی ہے ایکٹیو لسننگ، اس کی بھی پریکٹس کیجیے گا، آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی کہ آپ لٹرلی سنیں اگلا بندہ آپ سے کیا کہہ رہے، اور صرف آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں اس کو جواب دے لوں۔ سمجھ آ گئی؟ عمل ہو جائے گا؟ ایکٹیو لسنرز بنیں۔ جی نماز میں دنیاوی خیالات آئیں تو اس کی بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ فوکسڈ رہیں، اور پھر آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، اپنے اوپر اس کیفیت کو لے کر آئیں کہ آپ کس ذات کے سامنے کریں، اور پھر خود کوئی خیال آ جائے تو آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ ہم اکاؤنٹیبل اس کے لیے ہیں کہ جب ایک خیال آتا ہے اور پھر آپ آگے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فوکسڈ ہو کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے خیال نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ حکمت مانگنی بھی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور اس کو سیکھنا بھی ہے۔ اسی لیے جتنا آپ قرآن اور سنت کو، حدیث کو سمجھتے ہیں نا، تو آپ کو یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
और अगर बदला लो तुम तो बदला लो मानद उसके जो तकलीफ दिए गए तुम साथ जिसके। और अलबत्ता अगर सब्र करो तुम अलबत्ता वो बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। और सब्र कीजिए और नहीं सब्र आपका मगर साथ अल्लाह ताला की तौफीक के। और ना आप गम कीजिए और ऊपर उनके कि आप और ना आप हो घुटन या तंगी में उस पर जो चालें चल रही हैं। बेशक अल्लाह ताला साथ है उन लोगों के लिए जो तकवा करें और वो लोग जो एहसान करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अगेन अगर आपके ऊपर जुल्म हुआ है तो आप उसका बदला ले सकते हैं। लेकिन बदला उतना ही लिया जाएगा जितना आपके ऊपर जुल्म हुआ है। इसी तरह अगर आप सब्र कर लेते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आपके लिए बेहतर है। दूसरा ये है कि कुरान मजीद को एक अरसे में नाजिल करने का मकसद ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली जो है वो दी जाती। तस्बीत कल्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और साथ ही इसमें यह भी तसल्ली थी कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी चालें आपको नुकसान नहीं दे सकती क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ हैं। तो आप भी लोगों के से जो है वो परेशान ना हुआ करें। अपना मामलात अल्लाह ताला के साथ दुरुस्त करें। लोगों के साथ जो आपके मामलात हैं वो अल्लाह ताला खुद दुरुस्त कर देंगे इंशाल्लाह क्योंकि दिल अल्लाह ताला के हाथ में है। पारा 15। अपनी नीयत दोबारा अल्लाह ताला के लिए खारिज कीजिए। थक गए हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। एक गहरी सांस लेकर शुक्र अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्फ कुरान तक जो है वो पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। बहुत 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 खूबसूरत सूरत है सूरह बनी इसराइल। और इसका दूसरा नाम जो है वो सूरह अल इसरा भी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी तिलावत जो है वो जरूर सुनिएगा। बिल्कुल रिवॉर्ड अल्लाह ताला से लेना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल अल इसरा 15 पारा 111 आयात 12 रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लज़ी पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से तरफ मस्जिद अक्सा के। वो जो बरकत दी हमने इसके इर्द गिर्द को ताकि हम दिखाएं उसे अपनी निशानियों में से। बेशक वो खूब सुनने वाला है खूब देखने वाला है। यहाँ पर सीरा के एक अहम वाक़या इसरा की तरफ जो है वो इशारा है। कुछ लोग जो हैं वो इसरा और मेराज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों सफर एक ही रात में हुए थे लेकिन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है। इसरा वो सफर था जो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया गया था। और फिर मस्जिद अक्सा से जो आसमान बाला तक का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया गया था वो मेराज था। यहाँ पर आपको जो डिटेल पता चल रही है वो वाक़या इसरा की है। ठीक। और मेराज की डिटेल जो है वो फिर सूरह अन-नजम में डिटेल से आती है। सबसे पहले तो जो बात है वो देखिए कि सुबहान अल्लज़ी असरा। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि पाक है वो। वाकया इसरा आपकी अगेन सेंसेस उसको परसीव नहीं कर सकती जब तक कि आपको इस बात का यकीन ना हो जाए कि वो जात जो पाक है जो सब कुछ कर सकती है वो ये भी कर सकती है कि अपने बंदे को जो कहीं कई दिनों का सफर था वो रात की एक कलील मुद्दत में करा दे। और लैलन का यहाँ पे वर्ड आया पूरी रात भी नहीं थी एक छोटी सी मुद्दत थी उसकी। और दूसरी बात जहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वर्ड आया है बी अब दी। यानी इस चीज की भी तरदीद कर दी कि नौजुबिल्ला लोग इस वाक्य के बाद आप सब सल्लम का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला की जात तक ना बढ़ा दें। तो ये भी क्लियर कर दिया गया कि आप सब सल्लम को ये सफर बहैसियत इंसान ही करवाया गया था बहैसियत अब्द ही करवाया गया था। और दूसरा इसका माने ये है कि भी अब्द ही से मुराद क्या है कि जिस्म और रूह के साथ करवाया गया था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लम की सिर्फ रूह निकाली गई थी जिस्म आप सल्लम का मौजूद था तो वो भी दुरुस्त नहीं है। जिस्म और रूह के साथ आपको ये सफर करवाया गया था। मकसद क्या था कि अल्लाह ताला वो जमीन आप वसल्लम को दिखा दें जो बरकत वाली है क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे पैगंबर थे उनका मौलद और मस्कन जो है वो वही जगह है। और उसके अलावा वहां पर अल्लाह ताला की मजीद निशानियां भी हैं। बेशक वो खूब सुनने वाला है खूब देखने वाला है।
यानी कि अब इसमें भी देखिए कि वो एक तरह से मौजूद है कि इस वाक़े के बाद जो कुछ तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चीजें मंसूब करोगे नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला उसको भी देख रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं। तो सुभान अल्लाज़ी का वर्ड हमेशा जहन में रखें जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे हो। फिर आपको इसकी किसी भी एस्पेक्ट को जो है वो मानने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। और दी हमने मूसा को किताब और बनाया हमने उसे हदायत का जरिया बनी इसराइल के लिए कि ना तुम बनाओ मेरे सिवा कोई कारसाज। तो तौरात का एक मकसद क्या था कि लोगों को तौहीद पर कायम किया जाए। ए औलाद उनकी जिन्हें सवार किया हमने साथ नूह के, बेशक था वो बंदा शुक्रगुजार। पिछली सूरत में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शुक्रगुजार होने के बारे में पढ़े, यहाँ पर हम नूह अलैहिस्सलाम के शुक्रगुजार होने का पढ़ रहे हैं। और फैसला कर दिया हमने बने इसराइल को किताब में, अलबत्ता तुम जरूर फसाद करोगे जमीन में 2 बार, और अलबत्ता तुम जरूर सरकशी करोगे, सरकशी बहुत बड़ी। फिर जब आ गया वादा इन दोनों में से पहला, भेजा हमने तुम पर अपने बंदों को लड़ाई वाले शदीद, तो वो घुस गए अंदर शहरों के घरों के, और था एक वादा होकर रहने वाला। जैसे सूरत का नाम है बनी इसराइल, तो यहाँ पे बनी इसराइल को बेसिकली वार्न भी किया जा रहा है कि तुम जो जमीन में सरकशी कर रहे हो, फसाद फैला रहे हो, उसका तुमसे जो है वो बदला इस तरह से लिया जाएगा कि 2 बार तुम्हारे ऊपर ऐसी कौमें मुसल्लत की जाएंगी जो तुमसे ज्यादा शदीद होंगी, और वो तुम्हें हर किस्म का नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसमें हमें अल्लाह ताला का एक कानून भी पता चलता है कि जब लोग जमीन में फसाद बर्पा करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे बड़ी कोई जो है वो, जैसे आप समझ लें कि कोई सुपर पावर ले आता है जो उनके ऊपर अपना एक रोब कायम कर लेती है, और इसी तरह वो नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये बेसिकली इंसान का गरूर तोड़ने के लिए, इंसान की नाफरमानियों से हटाने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि तुमसे बड़ी कुव्वतें भी मौजूद हैं, लिहाजा अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। और इनके साथ 2 बार जो है ये मौका आया था कि इनके ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए गए जिन्होंने खूब खूनरेजी की, खूब जो है वो तबाही और बर्बादी की, और ये अल्लाह ताला का वादा था जो होकर रहने वाला था। फिर लौटा दी हमने तुम्हारी बारी इन पर, यानी कि फिर अल्लाह ताला ने एक और चांस दिया उन्हें, और मदद की हमने तुम्हारी साथ मालों के और बेटों के, और कर दिया हमने तुम्हें ज्यादा नफरी या तादाद में। अगर भलाई की तुमने अपने नफ्सों के लिए, और अगर बुरा किया तुमने तो अपने के लिए है। फिर जब आ जाएगा वादा दूसरी बार का, ताकि वो बिगाड़ सकें चेहरे तुम्हारी, और ताकि वो दाखिल हों मस्जिद में जैसा कि वो दाखिल हुए थे इसमें पहली बार, और ताकि वो तबाह कर दें जिस पर गलबा वो पाए, बुरी तरह तबाह करना। तो यहाँ पर दूसरे वादे का भी जो है वो बता दिया गया कि वो भी अल्लाह ताला ने कहा था, तो वो चीज होकर रही। और इसी तरह एक कौम आई जिसने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर इंसान कोई अच्छा काम करे तो उसका फायदा इंसान को खुद ही होता है, और इसी तरह अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसका भी जो बुराई है वो उसी के ऊपर आएगी। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई नेकी करते हैं तो उसमें आप अपने लिए आसानी कर रहे हैं। आप कोई बुरा बुरा काम करते हैं, कोई गुनाह का काम करते हैं, तो आप अपने लिए मुश्किल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए दुनिया में भी इंसान जानबूझ के अपने आप को मुश्किल में नहीं डालता ना। तो यहाँ पे बेसिकली यही समझाया जा रहा है कि जानबूझकर अपने आप को जो है वो मुश्किल में ना डालो कि तुम गुनाह और नाफरमानी के काम करने लगो। उम्मीद है रब तुम्हारा कि वो रहम करे तुम पर, और अगर लौटोगे तुम लौटेंगे हम, और बनाया हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना। बेशक ये कुरान वो रहनुमाई करता है उस रास्ते की तरफ जो ज्यादा सीधा है, और वो खुशखबरी देता है ईमान वालों को, वो जो अमल करते हैं नेक, बेशक उनके लिए अजर है बहुत बड़ा। तो कुरान मजीद में उन लोगों के लिए भी जो है वो वादे हैं, जो अच्छा काम करते हैं तो उनको बेहतरीन अजर दिया जाएगा। बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, तैयार कर रखा है हमने इनके लिए अजाब दर्दनाक। और दुआ करता है इंसान शर या बुराई की जैसा कि दुआ करता है खैर या भलाई की, और है इंसान बहुत जल्दबाज। इसके 2 बेसिकली मानी किए जाते हैं। एक तो ये कि जैसे इंसान बाजुकात जल्दबाजी में किसी के लिए कोई बदुआ कर देता है। जैसे अगेन हम ख्वातीन जो हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, कभी किसी की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे तो हम उसके लिए बदुआ कर देती हैं, हालांकि अपने शौहर अपने बच्चों के लिए भी नउजुबिल्लाह हम इस तरह करते हैं। तो कहा जा रहा है कि
یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اور دوسرا اس چیز سے روکنے کی طرف بھی جو ہے وہ اہمیت ہے، کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز میں جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں خیر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہوتی ہے، ٹھیک؟ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کوئی چیز، جیسے ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس نے اس کی کیا قیمت ادا کی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی محنت سے اس چیز کو حاصل کیا ہے، یا جیسے ہم کسی کی زندگی کا ایک پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی پرفیکٹ ہے، اور ہم اپنے لیے اس چیز کی دعا مانگ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں کتنی اسٹرگلز تھی۔ تو جہاں پر جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دعا کرو تو اول تو جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہم انسٹنٹ جو ہے وہ دعائیں کر لیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی دعا مانگ لیتے ہیں اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ کاش میں کوئی اور چیز مانگ لیتا۔ یہ تو آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا۔ تو یہ وہی ہے انسان کی جلد بازی، کہ ہم لٹرلی جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں، تو مٹا دی ہم نے نشانی رات کی اور بنائی ہم نے نشانی دن کی روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دی ہم نے اسے کھول کر بیان کرنا، اور الانسان کو لازم کر دیا ہم نے اس کو شگون اس کا اس کی گردن میں، ہم نکالیں گے اس کے لیے دن قیامت کے ایک کتاب، وہ پائے گئے سے نشر کیا ہوا۔ بہت جو ہے وہ سخت آیت ہے، اور کیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اسلام میں شگون کا جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جیسے کہنا کہ یہ چیز میرے لیے گڈ لک لے آئے گی، یا یہ چیز میرے لیے، یا یہ انسیڈنٹ، یہ انسان میرے لیے بیڈ لک لے آئے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ انسان کا جو طائر ہے، طائر کا ورڈ اس لیے یہاں پر آیا ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ پرندوں کے ذریعے پال نکالتے تھے، کہ اگر وہ سیدھی سائڈ پہ اڑ جائے تو وہ کام کر لیں، یا وہ اچھا ہوگا، الٹی سائڈ پہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ پرندہ چلا جائے تو وہ کام نہ کریں، وہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بیسک کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا شگون اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی ہر انسان جو وہ عمل کر رہا ہے وہ سمجھے کہ اس کے گلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہار ڈالا ہوا ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنا عمل ساتھ لے کر پھر رہا ہے۔ پھر اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کمی، کوتاہی، تنگی، کوئی مشکل وقت آتا رہتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کے اچھے اعمال ہیں تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ہی آپ کو ملتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ پھر وہ سب چیزیں آپ کے نامہ عمل میں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت کے دن وہ پائے گا اسے نشر کیا ہوا۔ پڑھو کتاب اپنی، کافی ہے تیرا نفس آج تجھ پر حساب لینے والا۔ اور اس دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم پڑھ کے سناتے ہیں تمہاری کتاب میں کیا ہے، بلکہ کہا جائے گا خود پڑھو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز اگر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے تھوڑا سا سختی سے ڈانٹنا ہو تو وہ انہیں کلاس میں کہتی ہیں کہ یہ جو پیپر آپ نے لکھا ہے اسے خود آپ پڑھیں، یا اسے خود آپ چیک کریں۔ تو وہی حال ہوگا کہ آپ خود دیکھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جو کوئی ہدایت پائے گا تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو کوئی گمراہ ہوا یا بھٹکا تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی خلاف، اور نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسری کا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے جہاں تک کہ ہم بھیجیں کوئی رسول۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، حکم دیتے ہیں ہم اس کے ہوشیار لوگوں کو، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں، تو ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ مجھے دیجیے گا پلیز۔
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, आप में से किसी की रिक्वेस्ट है कि बाजी साथ जो है वो तिलावत प्ले कर दिया करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, तो कुछ उसकी जो है वो कोई रिजर्वेशन होती हैं जिसकी वजह से क्लास में आपकी तिलावत प्ले नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि जैसे किसी ने कहा है कि कुरान मजीद जो है वो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, तो क्या बाकी किताबें भी ऐसे नाजिल हुई? तो हमें इंजील और ज़बूर का तो जो है वो नहीं पता चलता। तौरात का जो है वो हमें पता चलता है, और बहुत डिटेल से कुरान मजीद में, या जैसे आपने देखा कि वो रिटन फॉर्म में ही आपको दे दी गई थी, यानी कि वो एक ही बार में अल्लाह ताला ने दे दी थी। और तौरात के बारे में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ से जो है वो उसको लिखा था। तो बाकी इसका इल्म अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। वल्लाहु आलम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कितनी ही हलाक की हमने। जी, पढ़ो किताब अपनी, काफी है तेरा नफसी, आज तुझ पर हिसाब लेने वाला। आयत 14। जो कोई हदायत पाता है तो बेशक वो हदायत पाता है अपने ही नफ्स के लिए, और जो गुमराह हो गया तो बेशक वो भटकता है अपने ही खिलाफ। और ना कोई बोझ उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली बोझ दूसरी का, और नहीं है हम अजाब देने वाले यहाँ तक कि हम भेजें कोई रसूल। और जब इरादा करते हैं हम कि हम हलाक कर दें किसी बस्ती को, हुक्म देते हैं हम इसके होशियार लोगों को, तो वो नाफरमानी करते हैं इसमें। तो साबित हो गए इस पर बात, तो तबाह कर देते हैं हम इसे तबाह करना। जैसे हमने पहले भी देखा कि कौमों के ऊपर जो अब अजाब आए, तो उसमें क्या था कि उनकी एलीट क्लास जो है वो खराब हुई, तो उसका दूसरों ने उन्हें रोका नहीं, तो वो सब के सब जो है वो उसमें तबाह बर्बाद हो गए। और इसमें एक इंसान की साइकोलॉजी भी पाई जाती है कि इंसान के पास जितनी नेमतें ज्यादा हों, फिर वो उसके अंदर उतनी जो है वो नाशुक्री आती है, उतनी नाफरमानी आती है, सवाए इसके जिसको अल्लाह ताला हदायत दे। और कितनी ही हलाक की हमने उम्मतें या बस्तियां बाद नूह के, और काफी है रब आपका गुनाहों पर अपने बंदों के, खूब खबर लेने वाला खूब देखने वाला। जो कोई है चाहता जल्द मिलने वाली चीज, जल्द दे देते हैं हम उसे इसमें जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं, फिर बना देते हैं हम इसके लिए जहन्नम को, वो जलेगा उसमें मुजम्मत किया हुआ रहमत से दूर। कि अगर कोई शख्स दुनिया मांगता है तो फिर उसको दुनिया दे दी जाती है, लेकिन उतनी ही जितनी हम चाहते हैं। यानी कि देखिए कि आप दुनिया मांग रहे हैं, तो लाजिम नहीं है कि आपको दुनिया उतनी ही मिले जितनी आप मांग रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। लेकिन ये जरूर है कि फिर आपको आखिरत जो है वो नहीं मिलेगी। तो देखिए कि एक तरह से इसका डबल जो है वो नुकसान हुआ ना, कि दुनिया मांगी आपने, दुनिया भी नहीं मिली और आखिरत भी हाथ से गई। और जब आप आखिरत मांगते हैं तो वो आपको दो तरह से उसका रिवॉर्ड मिलता है, कि आपको दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी मिल जाती है। तो अब इंसान के लिए जो है वो चॉइस है कि वो जो चाहे वो कर ले, और जो चाहे आखिरत को, और वो कोशिश करे उसके लिए, कोशिश उसकी जबकि वो मोमिन हो। तो यही वो लोग हैं, कोशिश उनकी काबिल कद्र है। और अगेन, दुनिया के लिए तो हम इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, आखिरत के लिए सिर्फ दुआएं करना और कोई अमल ना करना, फिर जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, इनके अमले जहां पे भी जन्नत की बात होती है, ईमान और अमले साले सबसे पहले आते हैं, कि वहां पे वहां पर भी आपकी कोशिश जो है वो देखी जाएगी। हर एक को हम मदद देते हैं, इनको भी और इनकी हम मदद देते हैं इनको भी और इनको भी, अता में आपके रब की, और नहीं है अता आपके रब की रोकी गई। और फिर अल्लाह ताला प्रोविजंस तो हर एक को दे रहे हैं। और अगर आप इसको कंपैरिजन में देखें, तो शायद जो काफिर या मुशरिक हैं उनके पास नेमतें और ज्यादा हों। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी काम है उनका रिवॉर्ड उनको दुनिया में मिल जाएगा, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। मोमिन के लिए चीजों का रिवॉर्ड आखिरत में भी है। देखो किस तरह फजीलत दी हमने इनके बास को बास पर, और यकीनन आखिरत ज्यादा बड़ी है दर्जात में और ज्यादा बढ़कर है फजीलत में। ना तुम बनाओ साथ अल्लाह के इलाह दूसरा, वरना तुम बैठे रहोगे मुजम्मत ज़्यादा बेजारो मददगार। कि जब शिरक करोगे तो फिर तुम अपने ऊपर से ही जो है वो अल्लाह ताला की रहमत को दूर कर रहे हो। और फैसला कर दिया आपके रब ने कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ इसी के लिए, और साथ वालिदैन के एहसान करना। अगर वो पहुंचे तेरे पास बुढ़ापे को, इन दोनों में से एक या वो दोनों,
تو نہ تم کہنا ان دونوں کے لیے اف، اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو، اور کہنا ان دونوں کو بات عزت والی۔ اللہ تعالیٰ شرک سے جو ہے وہ منع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی حکم کی چیز کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کسی کا بھی اگر اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ زیادہ ہے تو وہ والدین کا ہے، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اور اف سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اف ایک چھوٹا سا ورڈ ہے نا جو ہم کہہ دیتے ہیں، تو اتنی چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ تم انہیں نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے تمہارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان اگر کسی ذات کے تمہارے اوپر ہیں تو وہ تمہارے والدین کے۔ اور جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے بازو عاجزی سے، رحمت سے، اور کہنا اے میرے رب رحم کر دیجئے ان دونوں پر، جیسا کہ انہوں نے پرورش کی میری بچپن میں۔ اور جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، اپنے والدین کے آگے بھی اس طرح سے عاجزی اختیار کرو، اپنے والدین کے آگے جھک جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ والدین کے لیے کثرت سے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس دعا کے لیے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو لازمی اپنی فرض نمازوں میں جو ہے وہ شامل کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کو شامل کر لیں گے تو پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً ہے وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا۔ اور دو قرابت دار کو حق اس کا، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور نہ تم بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنا۔ اب ساتھ ہی جو ہے وہ والدین کے بعد رشتہ داروں کی بات آ گئی کہ جو جتنا قریب ہے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے۔ اور پھر مسکین کو دو، مسافر کو بھی دو، لیکن اس طرح نہ دو کہ تم بھیجا خرچ کر رہے ہو۔ مطلب اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ تم فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک فضول خرچ لوگ ہیں وہ بھائی شیطانوں کے، اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا۔ تو دیکھیے کہ یہ انورسلی پروپورشنل والی ایک اکویژن ہو گئی ہے کہ اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو آپ شیطان کے بھائی ہیں، اور پھر آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ چیزوں پہ لیوشلی سپینڈ کرنا۔ اور آج کے دور میں تو آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف ایک چیز کسی برانڈ کی ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی ہے تو آپ اس کو لے رہے ہیں، اور ہے وہ ایک چیز ہی، تو آپ اچھا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اچھا پہنیں، آپ اچھی چیز ضرور لیں، آپ دو کی بجائے ایک اچھی چیز لے لیں، لیکن اس میں یہ چیز نہ ہو کہ پھر جو چیز آپ کی، جو ضرورت آپ کی ہزاروں کی چیز سے پوری ہو سکتی ہے وہ آپ لاکھوں کی چیز سے پوری کر رہے ہیں۔ اور تم اعراض کرتے ہو ان سے چاہنے کو رحمت اپنے رب کی، اور تم امید رکھتے ہو جس کی، تو وہ کہتا ہے کہو ان سے بات آسان۔ اب دوسری بات یہاں پہ کیا ہے کہ اسی طرح جب رشتہ داروں کو دو یا کسی دوسرے پہ خرچ کرو، اور اگر تمہارے پاس دینے کو نہیں ہے تو پھر کم از کم ان سے بات جو ہے وہ اچھی کرو۔ اور نہ تم رکھو ہاتھ اپنا بندھا ہوا طرف اپنی گردن کے، اور نہ تم پھیلا دو اسے پورا پھیلا دینا، بس تم بیٹھ جاؤ گے ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر۔ اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، تو یہ بھی نہ کرو کہ جن چیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے ان پہ بھی خرچ نہ کرو۔ ان کے اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اچھا کھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، آپ پاس اگر ریسورسز ہیں تو آپ کھائیں، آپ اچھا پہنے نا، آپ کی حالت سے جو ہے وہ کسی کو لگے ہی نہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، بلکہ درمیان کا جو ہے وہ راستہ اپنایا جائے۔ بے شک رب آپ کا کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، بے شک ہے وہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ اور نہ تم قتل کرو اولاد کو اپنی خوف سے، مفلسی کے، ہم رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی، بے شک قتل کرنا ہے خطا بہت بڑی۔ اور پھر یعنی کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔
تو یہاں پر کہا گیا کہ اولاد کو کبھی اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ تم اس کو رزق نہیں دے سکو گے. ہر انسان اپنا رزق لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور اگر اولاد کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مطلب جیسے ابورٹ کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ قتل میں ہی شمار ہوگا. کیونکہ ایک نفس، ایک جان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دنیا میں آئے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ وہ اس دنیا میں نہ آئے؟ اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، یقیناً وہ ہے بے حیائی اور بہت برا ہے راستہ. اور دیکھیے اس کے فوراً بعد سے جو ہے وہ زنا کی بات آ گئی. اور دوسری بات جو دیکھیں یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، کہ ان جگہوں پر بھی نہ جاؤ جہاں سے تمہیں ڈر ہو کہ تم برائی میں پڑ جاؤ گے. نہ محرم کو دیکھنا، ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں اور ایک دوسرے سے فریلی جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوں، اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ زنا کے قریب جانے کی بات ہے. کسی نے یہاں پہ سوال کیا کہ زنا کا جو ہے وہ کوئی کفارہ ہے؟ زنا بیسیکلی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ آپ نے توبہ ہی کرنی ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام آپ سے ہو گیا، کثرت سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حال بیان کر کے، رو کے، گر گرا کر توبہ کریں. اور جو سزا بتائی گئی ہے زنا کی، وہ تب ہے جب آپ کو کوئی اس کام میں دیکھ لے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یا وہ انسان جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں. دوسری بات یہاں پہ جو آ رہی ہے، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو وہ جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ حق کے. تو جو کوئی قتل کیا گیا مظلوم، تو تحقیق بنایا ہم نے اس کے ولی کو اختیارات یا قوت، پس نہ وہ زیادتی کرے قتل میں، بے شک ہے وہ مدد کیا ہوا. اور نہ تم قریب جاؤ مال کے یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کے وہ جو زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد ہے پوچھا جانے والا. یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، اور اسی طرح اپنے عہد کو جو ہے وہ پورا کرو. اور پورا کرو پیمانہ جب ناپو تم، اور تولو سات ترازو کے سیدھے کے، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. اور نہ تم پیچھے پڑو اس کے جو نہیں ہے تمہیں اس کا کوئی علم، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے ہے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا. سبحان اللہ. ہماری جو سوشل زندگی ہے وہ درست ہو جائے اگر ہم اس آیت کے اوپر عمل کر لیں، کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، یا جو چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، ان کے پیچھے نہ پڑو. آج یہ جو ہے وہ اسکرولنگ کا کلچر، اور یہ فالوشپ کا کلچر، اور دیکھنا کہ کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، آپ کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ اگین اس کو ریلیٹ کیجئے کہ آپ کی زندگی کا مقصد تو یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا. اور یہ سب شیطان کے وار ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بڑے پرپس سے ہٹا دے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں. آپ کبھی نیٹ پہ اسکرولنگ کر رہی ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کے گھنٹوں کہاں جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ نے وقت کہاں پہ لگایا، آپ کیا دیکھ رہے تھے، آپ کیا سن رہے تھے، آپ دل سے کتنے وہاں پہ موجود تھے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اور دیکھیے کہ سب سے زیادہ جب آپ اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی لائف کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آپ اپنی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں، پھر شیطان لازمی آپ کے اندر جو ہے وہ چیز ڈالے گا کہ فلاں کو دیکھے اور اپنے آپ کو تم دیکھو. تو آپ نے شیطان کی چالوں میں نہیں آنا. آپ کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دے دی ہے تو آپ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں جن کے پاس صرف دنیا ہے. اپنے مقام اور مرتبہ پہچانے.
और ना तुम चलो जमीन में इतराते हुए, बेशक तुम हरगिज नहीं तुम फाड़ सकते जमीन को, और हरगिज नहीं तुम पहुंच सकते पहाड़ों को लंबाई में। कि इंसान कैसे जमीन में तकब्बुर कर सकता है कि जब तक कि वो पहाड़ की बुलंदियों को नहीं छू सकता, वो जमीन को नहीं फाड़ सकता। यानी कि कोई इख्तियार नहीं है आपके पास, कोई अथॉरिटी नहीं है आपके पास, फिर किस चीज का तकब्बुर। ये काम है ये सब काम है बुराई इनकी आपके के नजदीक मकरूह या नापसंदीदा है। यानी कि वो सब काम है जिनसे रोका जा रहा है। ये इसमें से है जो वही की तरफ आपके रब ने हिकमत में से, शुरू में आपने हिकमत के बारे में पढ़ा था ना, तो ये वो हिकमत है जो अल्लाह ताला आपको सिखा रहे हैं। और ना तुम बनाओ साथ अल्लाह ताला के कोई इलाह, वरना तुम डाल दिए जाओगे जहन्नम में बुलामत किए गए। स्टार्ट भी शिर्क की तरदीद से हो रहा था, एंड भी जो है वो शिर्क की तरदीद से हो रहा है कि अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारा अंजाम जो है वो जहन्नम है। क्या फिर चुन लिया तुम्हें तुम्हारे रब ने साथ बेटों की, और इसने बना लिए फरिश्तों को बेटियां। बेशक अलबत्ता तुम कहते हो एक बात बहुत बड़ी, और अलबत्ता तहकीक फेर फेर कर लाए हैं हम इस कुरान में, ताकि वो नसीहत पकड़े, और ताकि वो ज्यादा, और नहीं वो ज्यादा करता उन्हें मगर नफरत में। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप कुरान से क्या हासिल करेंगे, वो डिपेंड करता है आपका दिल कैसा है। कुरान को जो है वो वही को बारिश की मिसाल से जो है वो समझाया गया है, और बारिश जिस जमीन पर पड़ती है उससे वैसी ही पैदावार उगती है। कई किसी जगह पे जमीन पे बारिश पड़ती है तो वहां से जड़ी बूटियां उगती हैं, जो ना अपने लिए फायदेमंद होती हैं ना किसी दूसरे के लिए फायदेमंद होती हैं। और कहीं पे बारिश पड़ती है तो वहां से ऐसे फल उगते हैं, ऐसी खेती उगती है जो सबके लिए फायदेमंद होती है। तो आप कुरान से वही हासिल करेंगे जो आपका दिल है। कह दीजिए अगर होते साथ उसके कुछ इलाज, जैसा कि वो कहते हैं, तब अलबत्ता वो तलाश करते तरफ अर्श वाले के कोई रास्ता। पाक है वो बुलंदतर है इससे जो वो कहते हैं बहुत बुलंद बहुत बड़ा। कि अगर और इलाह भी होते तो वो भी अल्लाह ताला पर ही डिपेंड करते। तो जब वो खुद डिपेंडेंट है तो वो तुम्हारे लिए कोई सपोर्ट सिस्टम कैसे हो सकते हैं। तस्बीह कर रहे हैं इसी के लिए आसमान सात और जमीन और जो कुछ इनमें है, और नहीं कोई चीज मगर वो तस्बीह कर रही है साथ इसकी हम के, और नहीं तुम समझते तस्बीह उनकी, बेशक वो है बहुत इल्म वाला बहुत बख्शने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रोटी की जो है वो तस्बीह सहाबा को सुनाई थी, एक बार पत्थरों की तस्बीह जो है वो सहाबा को सुनाई थी। तो हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है। तो हमारे करने का भी काम क्या है कि हम अल्लाह ताला की तस्बीह करें। और जैसे आपने देखा कि इस सूरत का आगाज भी जो है वो सुभान अल्लाह से हुआ था। अब यहाँ पे किसी का सवाल है कि क्या इन आयात में मुखातिब जो है वो बनी इसराइल है। तो देखिए कि कुरान मजीद जब आखिरत तक कायम रखा गया है तो वो इसीलिए रखा गया है कि उसका मुखातिब हर कोई है। उनकी बात करके आपको ही मैसेज दिया जा रहा है, उनकी हिस्ट्री सुनाकर आपको ही मैसेज किया जा रहा है। तो कुरान के किसी पोर्शन को आप ये नहीं कह सकते सिवाय इसके कि जिसकी आपके पास दलील नहीं है कि इसमें फलां कौम को एड्रेस किया जा रहा है या सिर्फ उसको हुक्म दिया जा रहा है। कुरान मजीद में जो अहकामात हैं वो क़यामत तक आने वाले सब लोगों के लिए हैं। शिर्क पहले भी कौमों पे हराम था, कबीरा गुनाह था, आज भी कबीरा गुनाह है, आइंदा भी कबीरा गुनाह ही रहेगा। और बाकी सारी चीजें भी जो आपने पढ़ी है। और जब पढ़ते हैं आप कुरान बना देते हैं हम इन्हें दरमियान इनके और दरमियान इन लोगों के जो नहीं वो ईमान रखते आखिरत पर एक पर्दा छुपा हुआ। यानी वो फिर कुरान को समझ ही नहीं सकते जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। और डाल देते हैं हम इनके दिनों पर पर्दे कि ना वो समझ सकेंगे, और इनके कानों में बोझ है। और जब जिक्र करते हैं आप अपने रब का कुरान में अकेले इसी का, वो फिर जाते हैं अपनी पुश्तों पर नफरत करते हुए। हम ज्यादा जानते हैं उसको जो गौर से सुनते हैं साथ इसके, और जो गौर से सुनते हैं तरफ आपके, और जब वो सरगोशियां करते हैं जब कहते हैं जालिम लोग, नहीं तो पैरवी करते मगर एक मर्द की जो सहरजदा है। देखो किस तरह उन्होंने बयान किया आपके लिए मिसालें, तो वो भटक गए, बस नहीं वो इस्तिताअत रखते किसी रास्ते के। और वो कहते हैं क्या जब हम होंगे हड्डियां और चूरा चूरा, क्या बेशक हम अलबत्ता उठाए जाने वाले हैं पैदा करके नए सिरे से। कह दीजिए हो जाओ पत्थर या लोहा या कोई मखलूक इससे जो बड़ी हो तुम्हारे सीनों में,
पसंद करीब वो कहेंगे कौन लौटाएगा हमें, कह दीजिए वो जिसने पैदा किया तुम्हें पहली बार। पसंद करीब वो हिलाएंगे तरफ आपके अपने सरों को, और वो कहेंगे कब है वो, कह दीजिए उम्मीद है कि है वो करीब ही। सरकशी की क्या हद थी कि पहले कहते कि जब हम मर जाएंगे तो हम कैसे उठाए जाएंगे। उस चीज का जवाब दिया गया कि तुम मर जाओ, तुम पत्थर हो, लोहा हो, या उससे भी बढ़कर कोई बड़ी मखलूक हो, तो अल्लाह ताला तब भी तुम्हें उठा लेगा। और फिर सरकशी की हद देखिए कि फिर पूछते कि अच्छा चलो उठा ही लेगा तो फिर ये कब होगा। जिस दिन वो पुकारेगा तुम्हें, बस तुम जवाब दोगे साथ उसकी हमद के, और तुम समझ जाओगे कि नहीं ठहरे तुम मगर बहुत थोड़ा। और कह दीजिए मेरे बंदों को वो कहें वो बात जो ज्यादा अच्छी हो। बेशक शैतान फसाद डालता है दरमियान उनके, यकीनन शैतान है इंसान के लिए दुश्मन खुला। तो अगर बात करें तो अच्छी बात करें, वरना खामोश रहें। क्यों? क्योंकि शैतान आपके अल्फाज के जरिए भी जो है वो लोगों के दरमियान फसाद डालता है। देखें कि अगर आपने किसी को कोई बात की नहीं है तो शैतान क्या कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन अगर कोई बात आप कर देते हैं, और खास तौर पर अगर वो दुरुस्त बात नहीं होती, तो शैतान उस चीज को कितना बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका खुला दुश्मन है। तो मोमिन बाशऊर होता है, वो बात भी करता है तो उसको पता होता है कि वो क्या बात कर रहा है, वो कोई अमल भी करता है तो उसको पता होता है कि वो क्या अमल कर रहा है। रब तुम्हारा खूब जानता है तुम्हें, अगर वो चाहे और वो रहम करे तुम पर, या अगर वो चाहे वो अजाब दे तुम्हें। और नहीं भेजा हमने आपको इनके ऊपर जिम्मेदार बनाकर। इनके आप सिर्फ सलम को जब कहा जा रहा है कि आप इनके ऊपर जिम्मेदार नहीं है, तो कहाँ ये कि आप और मैं लोगों को जज करे। और रब आपका खूब जानता है इसे जो आसमानों में है और जमीन में है। और अलबत्ता तहकीक फजीलत दी हमने बाज को नबियों को बाज पर, और दी हमने दाऊद को जबूर। कह दीजिए पुकारो उनको जिन्हें समझते हो तुम इसके सिवा माबूद, तो नहीं वो मालिक हो सकते दूर करने के तकलीफ को तुमसे, और ना ही वो बदलने वाले। कि अगर कोई तुमसे तकलीफ ही दूर नहीं कर सकता, तुम्हें किसी मुश्किल से ही नहीं निकाल सकता, तो वो तुम्हारा माबूद कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा इलाह कैसे हो सकता है। ये वो लोग हैं जिन्हें वो पुकारते हैं, वो खुद तलाश करते हैं तरफ अपने रब के वसीला या जरिया। कौन इनमें से ज्यादा करीब है, और वो उम्मीद रखते हैं इनकी रहमत की, और वो डरते हैं उसके अजाब से। बेशक अजाब आपके रब का डरने की चीज है। और जिन्हें तुम इलाह कहते हो, जैसे कि आप इसको देख रहे ईसा अलैहिस्सलाम, उजैर अलैहिस्सलाम, फरिश्ते, वो तो खुद अल्लाह ताला से करीब होना चाहते हैं, किसी को तलाश करते हैं जो उनको अल्लाह ताला के करीब कर दे। तो वो तुम्हें अल्लाह ताला के करीब कैसे कर सकते हैं। और दो बहुत बेहतरीन मिसालें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो भी ये समझने के लिए काफी हैं कि खालिक और मखलूक बराबर नहीं हो सकते। और नहीं कोई बस्ती मगर हम हलाक करने वाले हैं इसे, इससे कम दिन कयामत के, या अजाब देने वाले हैं अजाब सख्त। ये है एक किताब में लिखा हुआ। कौम के साथ क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसकी क्या मुद्दत होगी, ये चीज अल्लाह ताला के इल्म में है। और नहीं रोका हमें कि हम भेजे निशानियां मगर इस बात की कि झुटलाया इन्हें पहलों ने। और दी हमने समूद को ऊंटनी वाज़ेह निशानी, तो उन्होंने जुल्म किया साथ उसके। और नहीं हम भेजते निशानियां मगर डराने के लिए। और जब कहा हमने आपको, बेशक आपके रब ने घेर रखा है लोगों को। और नहीं बनाया हमने इस मंजर को, वो जो दिखाया हमने आपको, मगर एक आजमाइश लोगों के लिए। और इस दरख्त को भी जो लानत किया गया कुरान में, हम डराते हैं इन्हें, तो नहीं वो ज्यादा करता इन्हें मगर सरकशी में बहुत बड़ी। तो ये जो आपने अरुया का वर्ड यहाँ पर आया है, जिसमें इशारा उस इसरा, वाकया इसरा की तरफ है जो आपने स्टार्ट में देखा था, कि वो लोगों के लिए फितना था। किस तरह कि लोगों ने उसको अगेन अपनी अकल के ऊपर, अपनी लिमिटेड जो उनको इस्तिताअत दी गई थी उसके ऊपर उसको एवेल्युएट करने की कोशिश की, तो वो उसको नहीं कर सके। और उन्होंने फिर जो है वो उसके साथ तरह तरह की बातें जो है वो मंसूब कर ली। और इसी तरह से एक जो चीज बना दी गई उनके लिए एक फितने की चीज, वो जकूम का दरख्त है, जिसके बारे में आता है कि वो जहन्नम की गहराई में है। तो उस पर उन्होंने क्या मजाक किया कि जहन्नम की आग का तो एक तरफ कहते हैं कि वो हर चीज को जला देगी, तो ये कैसे हो सकता है कि वहां पे कोई दरख्त मौजूद है और वो ना जले। तो देखिए कि जो अल्लाह ताला आग से जला सकते हैं, और जो रब इब्राहिम के लिए आग को ठंडा कर सकते हैं, उसके लिए क्या मुमकिन है कि वो दरख्त ना जले आग में।
تو बेसिकली इस सब का मकसद क्या था कि वो जब इन बातों को सुनते थे तो उनके दिल में सरकशी होती थी, वो एतराज के लिए सुनते थे, तो फिर उसके एतराज में ही इजाफा होता था। और जब कहा हमने फरिश्तों से सजदा करो आदम को, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने कहा क्या मैं सजदा करूं उसको जिसे पैदा किया तूने मिट्टी से। इसने कहा क्या देखा तूने ये जिसे इज्जत दी तूने मुझ पर, अलबत्ता अगर मोहलत दी तूने मुझे कयामत के दिन तक, अलबत्ता मैं जरूर काबू में कर लूंगा इसकी औलाद को, मगर बहुत थोड़े। फरमाया जा बस जो कोई पैरवी करे तेरी इनमें से, तो बेशक जहन्नम बदला है तुम्हारा, बदला है पूरा पूरा। तो शैतान ने, इब्लीस ने मोहलत मांगी थी कि मैं कयामत तक आपकी मखलूक को जो है वो भटकाऊंगा और उन्हें अपने काबू में कर लूंगा। अल्लाह ताला ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी। और किस तरह से दे दी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और बहका ले जिसे इस्तात रखता है तू उनमें से साथ अपनी आवाज के, और चढ़ा ला इन पर सवार अपने और प्यादे अपने, और शरीक हो जा मालों में और औलाद में, और वादा कर उनसे, और नहीं वादा करता शैतान मगर धोखे का। उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ताला ने उसको फ्री जो है वो हैंड दे दिया कि जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम कर लो। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आवाज की बात हुई है कि शैतान आवाज के जरिए जो है वो इंसान को भटकाता है। कोई ना महरम की आवाज, कोई गुनाह की आवाज, कोई ऐसी आवाज जो नापसंदीदा है, हराम है। दूसरी बात क्या है कि वो और चढ़ाला इन पर सवार अपने और प्यादे अपने, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाज औकात वो आप पे अकेला अटैक करता है, बाज औकात वो अपनी फौज लेकर आपके ऊपर अटैक करता है। फिर एक बात क्या है, और शरीक हो जाए इनके मालों में और औलाद में भी। मालों में शिरकत तो आप पढ़ चुके हैं कि जहां पे खर्च करना चाहिए वहां पे भी इंसान खर्च ना करे, या फजूल खर्ची करे, या हराम कामों में खर्च करे, या क्या है कि माल के ऊपर जक़ात ना दे, सदकात ना दे। और इसी तरह औलाद में इसकी शिरकत क्या है कि औलाद को आपने दुनिया में तो सब कुछ दिया है लेकिन उनको दीन की कोई चीज नहीं दी। फिर जैसे हमारा दीन तो हमें ये भी सिखाता है कि जब ताल्लुक कायम हो तो भी दुआ की जाए। और जैसे आपने देखा मरियम अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जकरिया अलैहिस्सलाम का, कि सब ने अपनी औलाद को जो है वो से शैतान की पनाह मांगी, अल्लाह ताला की पनाह में उनके शैतान से बचने की दुआ की, और अल्लाह ताला की पनाह में अपनी औलाद को दिया। और नहीं वादा करता उनसे शैतान मगर धोखे का, और शैतान के वादे तो सिर्फ धोखे के। कल ही आपने डिटेल से पढ़ा है कि जब वो देखेगा आखिरत का अजाब तो वो कहेगा कि मैंने तो झूठे वादे किए थे। और फिर क्या कहेगा कि मेरा तो तुम्हारे ऊपर कोई जोर ही नहीं था। और हकीकतन ऐसा ही है। बेशक मेरे बंदे नहीं है तेरे लिए इन पर कोई जोर, काफी है रब आपका कारसाज। ये आयत मुझे इतनी खूबसूरत लगती है ना कि देखिए अल्लाह ताला ने हर अथॉरिटी दी, लेकिन साथ ही कहा कि मेरे बंदों के ऊपर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। ये इसी तरह से है जैसे आपको किसी चीज पर कोई मान हो। जैसे अक्सर अपने माँ अपने बच्चे पे मान के साथ कहती है ना कि मेरा बच्चा जैसा भी है वो ये नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने भी एक मान के साथ कहा होगा कि मेरे जो नेक बंदे हैं, मेरे जो बंदे हैं, मेरे जो खालिस बंदे हैं, उनके ऊपर आपका जोर नहीं चलेगा। रब तुम्हारा वो है जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्तियों को समंदर में ताकि तुम तलाश करो उसके फजल से, यकीनन वो है तुम पर नहायत रहम करने वाला। और जब पहुंचती है तुम्हें तकलीफ समंदर में, गुम हो जाते हैं वो जिन्हें तुम पुकारते हो मगर सिर्फ वही, तो जब वो निजात देता है तुम्हें तरफ खुश्की के, तो एराज करते हो तुम, और है इंसान बड़ा नाशुक्रा। क्या भरा बेखौफ हो गए तुम कि वो दसा दे तुम्हें खुश्की की जानिब, या वो भेज दे तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी के, फिर ना तुम पाओगे अपने लिए कोई कारसाज। या बेखौफ हो गए तुम कि वो लौटाए तुम्हें इसमें दूसरी मर्तबा, फिर वो भेजे तुम पर तोड़ फोड़ कर देने वाली हवा में, फिर वो गर्क कर दे तुम्हें बवजह तुम्हारी नाशुक्री के, फिर ना तुम पाओगे अपने लिए हमारे खिलाफ इसमें कोई पीछा करने वाला। कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें किसी अजाब से बचा लेते हैं तो इसमें अल्लाह ताला के लिए तो ये भी मुश्किल नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा उस जगह पर ले जाए
اور تمہارے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ آ جائے۔ اور البتہ تحقیق عزت دی ہم نے بنی آدم کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اور سوار کیا ہم نے انہیں خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی ہم نے انہیں کثیر تعداد پر، اس میں سے جو پیدا کیا ہم نے بڑی فضیلت دینا۔ جس دن ہم بلائیں گے سب لوگوں کو ساتھ ان کے امام کے، تو جو کوئی دیا گیا کتاب اپنی اپنے دائیں ہاتھ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے کتاب اپنی اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یہاں پہ امام سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنا نامہ عمل لے کر پیش ہوگا، اور جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنا پڑھے گا۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کا رزلٹ اچھا ہو تو آپ کس طرح جو ہے وہ ہر ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی ہے اس دنیا میں اندھا تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا۔ لیکن جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ پھر قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں حق سے اندھا بن جاتا ہے، آخرت میں بھی وہ حق سے اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور بے شک وہ قریب تھے کہ البتہ وہ فتنے میں ڈالیں آپ کو اس سے جو وحی کی ہم نے طرف آپ کے، تاکہ آپ گھر لائیں ہم پر سوائے اس وحی کے، تب البتہ وہ ضرور بنا لیتے آپ کو دلی دوست۔ اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، البتہ تحقیق قریب تھے آپ کے، آپ جھک جاتے طرف ان کے کچھ تھوڑا سا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادتاً جھکنا چاہتے تھے، لیکن بیسیکلی صرف یہ کہ جیسے ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو ہم آپ کے الہ کو مان لیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں نعوذ باللہ شرک کو، لیکن کیا تھا کہ صرف ایک شاید اس وجہ سے وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ تب البتہ ہم چکاتے آپ کو دو گنا عذاب زندگی کا اور دوہرا موت کا، پھر نہ آپ پاتے ہمارے لیے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ اور نعوذ باللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تو آپ کو بھی اس کی جو ہے وہ سزا دی جاتی۔ اور بے شک وہ قریب تھے کہ البتہ وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے زمین سے، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اس سے، اور تب وہ نہ ٹھہرتے بعد آپ کے مگر تھوڑا سا۔ ان کے جہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں برا، تو وہ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ اس کے بعد وہ خود بھی یہاں پر نہیں رہ سکیں گے۔ اور سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھر انہیں فائنل وارننگ دے دی گئی تھی کہ آپ کے پاس 4 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد آپ یا تو اسلام لے آئیں یا پھر آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ طریقہ ان کا جنہیں تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اور نہ آپ پائیں گے ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ قائم کیجئے نماز ڈھلنے کے وقت سورج کے اور اندھیرے تک رات کے، اور قرآن فجر کا، بے شک قرآن فجر کا ہے حاضر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت اور رات تک، اور فجر کا قرآن۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ فجر کے قرآن سے مراد فجر کی سنتیں بھی لی ہیں، اور اوور آل کیونکہ یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے تو اس ٹائم تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیں۔ بے شک ایک پیج پڑھیں، آدھا پیج پڑھیں، کچھ آیات پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گواہی دے گا آپ کے لیے۔ اور کچھ حصہ رات کا پس تہجد پڑھا کیجئے، ساتھ اس قرآن کے نفل جزائد آپ کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی پتا چل رہا ہے کہ نفل نماز میں بھی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اور جیسے رمضان میں تراویحاں ہیں تو آپ تراویح میں اگر آپ کو قرآن مجید نہیں حفظ تو آپ دیکھ کر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ تہجد جو ہے وہ نفل ہے، مطلب ایک ایکسٹرا ہے، ایک بونس ہے آپ کے لیے، فرض نہیں ہے۔ امید ہے کہ کھڑا کر دے گا رب آپ کو مقام محمود پر۔ اور یہاں پہ اس خاص جگہ کی بات ہے، اس خاص مقام کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا، جو کہ مقام محمود ہے۔ اور محمود کا ورڈ جو ہے وہ حمد سے نکلا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے، اور پھر جو امتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ تعریف کریں گے۔ اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے داخل کرنا سچا، اور نکال مجھے نکالنا سچا، اور بنا دے میرے لیے اپنے آپ سے قوت مددگار۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو مجھے سچا کر کے نکالنا،
اسی طرح جس جگہ پہ میں داخل ہو رہا ہوں وہاں پر بھی مجھے سچا ہو کے داخل کرنا، اور مجھے اپنے پاس سے جو ہے وہ قوت اور مددگار دے۔ اور دیکھیے کہ صحابہ کتنی، مہاجرین اور انصار کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا۔ اور آپ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ دعا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ داخل ہوں، اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے ہسبینڈز کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو جو ہے وہ دعا سکھائیں کہ جب وہ گھروں میں آئیں تو وہ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح آپ اپنے ورک پلیس پہ جہاں پر بھی آپ آتے جاتے ہیں یہ دعا پڑھا کریں، اور کہہ دیجیے آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، بے شک باطل ہے مٹ جانے والا۔ جب فتح مکہ ہوئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اب حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل ہے مٹ جانے والا۔ اب باطل کی کل ہم نے ایک مثال بھی پڑھی تھی نا، جو جاگ کی مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ وہ جتنی بھی زیادہ ہو، ان دا اینڈ وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ کہ قرآن ہے تو شفا اور رحمت، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو جو ہے وہ آپ کے خسارے میں بھی جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے ہمیشہ بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ قرآن جب کفار مکہ پر پڑھا جاتا تو ان کی سرکشی اور ضد میں اور تکبر میں اضافہ ہو جاتا، اور جب اہل ایمان پہ پڑھا جاتا تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے۔ تو آپ قرآن سے کیا حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف ہو جاتا ہے بہت مایوس، سوری، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر وہ اعراض کرتا ہے اور وہ دور کر لیتا ہے پہلو اپنا، اور جب پہنچتی ہے اسے تکلیف ہو جاتا ہے بہت مایوس، کہہ دیجیے ہر ایک کو عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، تو رب آپ کا زیادہ جانتا ہے اسے جو وہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ انسان کی یہاں پہ جو ہے وہ سائیکالوجی بتائی گئی ہے، اور جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اپنی اس نعمت میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس نعمت کے عطا کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو تب گر گرا کر ہمارے سامنے دعائیں کرتا ہے۔ کہہ دیجیے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، تو رب آپ کا زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت چاہتا ہے راستے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ شاکلہ جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا تھا، عہد الست آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی کنڈیشننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ اثر اپنے والدین کا لیتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کا لیتا ہے، پھر اپنے پیئرز کا جو ہے وہ لیتا ہے، پھر سوسائٹی کا پریشر لیتا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر شیل چڑھتے چڑھے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر کیسے شیل چڑھا رہا ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ اگر آپ اچھے لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کا عمل اچھا ہی ہوگا، اگر آپ برے لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کا عمل ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ دنیا پرست لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کی پرائیورٹی دنیا ہی بنے گی، اگر آپ آخرہ اورینٹڈ لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ کی پرائیورٹی آخرہ ہی ہوگی۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کیسے لیئرز چڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی لیئرز بن گئی ہیں تو پھر ان سے نکلنے کی کوشش بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے تو ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فریڈم آف چوائس دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹیز دی ہیں، تو آپ کیسے کسی چیز کو جو ہے وہ بلیم کر سکتے ہیں؟ اور وہ سوال کر سکتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ روح سے مراد یہ وہی روح ہے جو انسانی جسم کے اندر ہوتی ہے۔ کہہ دیجیے روح حکم سے ہے میرے رب کے، اور نہیں دیے گئے تم علم میں سے مگر بہت تھوڑا، کہ وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو بیسیکلی یہ جو روح ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان بالغیب سے ہے، اور اس میں یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اپنی سینسز سے پرسیو نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اسمیل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی بھی جائے گی۔ اور البتہ اگر چاہیں البتہ ہم ضرور لے جائیں اس کو جو وحی کی ہم نے طرف آپ کے، پھر نہ آپ پائیں گے اپنے لیے ساتھ ہمارے مقابلے میں کوئی کارساز، سوائے رحمت کے آپ کے رب کی طرف سے، بے شک فضل اس کا ہے آپ پر بہت بڑا۔
کہہ دیجیے البتہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ وہ لے آئے مانند اس قرآن کے، نہ وہ لا سکیں گے اس طرح کا کچھ بھی، اور اگر چاہو بعض ان کے بعض کے مددگار۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وحی کے تمام احکامات لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قادر ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں جتنے بھی انسان اور جن ہیں وہ مل کر بھی قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر لاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تم پر جہاں تک کہ تم جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو تمہارے لیے ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر تم جاری کرو نہریں درمیان اس کے خوب جاری کرنا۔ وہی اعتراضات، وہی باتیں کہ اگر آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یا تم گراؤ آسمان کو جیسا تم دعویٰ کرتے ہو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا تم لے آؤ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو سامنے۔ اگر فرشتے سامنے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ یا ہو تمہارے لیے گھر سونے کا اور تم چڑھ جاؤ آسمان میں، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو یہاں تک کہ تم اتار لاؤ ہم پر ایک کتاب ہم پڑھے اسے، یعنی کہ اس کتاب کو تو ہم نہیں مانتے، تم ہمارے سامنے جاؤ اور کتاب لے کر آؤ ہم اس کو مانیں۔ اور دیکھیے کہ یہی حال جب موسیٰ علیہ السلام جا کے کتاب لے کر آئے تھے تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ کہہ دیجئے پاک ہے رب میرا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان جو رسول ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ سے کیا کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جبکہ آ گئے ان کے پاس ہدایت، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر؟ کہہ دیجیے اگر ہوتے وہ زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، البتہ نازل کرتے ہم ان پر آسمان سے ایک فرشتہ رسول۔ کہ اگر تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ اعتراض ہے تو تم خود اگر فرشتے ہوتے تو تمہارے اوپر فرشتے بطور رسول بھیج دیے جاتے۔ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے، بے شک ہے وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، اور اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم زیادہ کر دیں گے اس کو دہکتی ہوئی آگ میں۔ یہ بدلہ ہے ان کا بوجہ اس کے جو انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کو، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہوں گے ہڈیاں اور چورا چورا، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں پیدا کر کے نئے سرے سے۔ اگین وہی کہ آخرت پر یقین نہیں تھا اس لیے اپنے عمل کی جو ہے وہ درستگی نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں آپ جتنی بھی بڑی آگ جلا لیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کبھی بھی ہلکی نہیں ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من النار۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے مانند اس کے، اور اس نے بنا رکھا ہے ہر ایک کے لیے ایک مدت، وقت ان کے لیے ایک مقررہ مدت، نہیں ہے کوئی شک اس میں، بس انکار کیا ظالموں نے سوائے کفر میں۔ کہہ دیجئے اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے رحمت کے میرے رب کی، البتہ تم روک لیتے تم انہیں ڈر سے خرچ ہونے کی، اور ہے انسان بہت ناشکرا۔ شرک میں بھی آپ نے یہ مثال پڑھی تھی کہ ایک غلام جو آپ کا ہاؤس ہیلپ ہے، جو آپ کی میڈ ہے، وہ آپ کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہر چیز ہوتی تو آپ کبھی بھی لوگوں کو اپنے برابر نہ لاتے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں واضح، تو پوچھ رہو بنی اسرائیل سے جب وہ آ گیا ان کے پاس تو کہا اسے فرعون نے بے شک میں البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ اس نے کہا البتہ تحقیق جانتے ہو تم نہیں اتارا انہیں مگر میرے رب نے آسمانوں اور زمین میں واضح نشانیاں بنا کر، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اٹھا پھینکے انہیں زمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے انہیں اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ اور کہا ہم نے بعد اس کے بنی اسرائیل کو رہو زمین میں، پھر جب آ جائے گا وعدہ آخرت کا لے آئیں گے ہم تمہیں اکٹھا کر کے، اور ساتھ حق کے نازل کیا ہم نے اسے، اور ساتھ حق کے ہی وہ اترا، یعنی کہ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جبریل علیہ السلام بھی حق کے ساتھ اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل کیا ہم نے اسے تاکہ آپ پڑھیں اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، اور نازل کیا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔
تو یہ قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا قرآن مجید کی حکمتوں میں سے ہے، تاکہ آپ اس کو دیکھیے کہ ایک چیز آپ کو فوراً سے دے دی جائے تو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک چیز آپ کو سٹیپ وائز سمجھائی جائے تو وہ کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ ایک چیز کی اگر آپ کو ریسیپی دے دی جائے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سٹیپس پتا ہوتے ہیں، اور ایک اوور آل آپ کو کوئی کہا جائے کہ یہ چیز بنا لیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ تم ایمان لاؤ، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم اس سے پہلے جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہے وعدہ ہمارے رب کا البتہ ہو کر رہنے والا۔ تمہارا جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور وہ بڑھا دیتا ہے انہیں خشوع میں۔ تو آج الحمدللہ ہم 15 پاراز پڑھ چکے ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میرے خشوع میں جو ہے وہ کتنا اضافہ ہوا ہے، میرے پہلے دن کی نماز اور آج کے دن کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ کہہ دیجئے پکارو اللہ تعالیٰ کو یا پکارو رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو گے تو اسی کے لیے ہے نام اچھے، اور نہ آپ آواز بلند کیجئے اپنی نماز میں، اور نہ آپ پست کیجئے اسے، اور اختیار کیجئے درمیان اس کے کوئی راستہ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہ جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار کمزوری کی وجہ سے، اور بڑائی بیان کیجئے اس کی خوب بڑائی بیان کرنا۔ آغاز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی سے، اختتام اللہ تعالیٰ کی تکبیر پر، اور درمیان میں وہ تمام چیزیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جو ہے وہ قبول کر لیں، اور اس کو جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کمزوری کی وجہ سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور جہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے وَكَبِّرْهُ، اور تکبیر بیان کیجئے اس کی، تو جہاں پر ایک بار جو ہے وہ تکبیر بھی پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ تھا آپ کی سورہ بنی اسرائیل، اس کی تلاوت ضرور سنیے گا، اور اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیے گا کہ یہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اچھا میسج آپ کی ایک ساتھی کی طرف سے کہ دعا مانگنے میں احتیاط کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، ہمیشہ اچھی دعائیں مانگے۔ پھر ایک ریمائنڈر کیا کہ ہر شخص کا نام عمل اس کے ساتھ ہی ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اور والدین کے لیے دعا کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنی ہے، اور فجر کے وقت کے قرآن کی اہمیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ کچھ آپ لوگوں کے لیے ٹیک اوے لیسنس تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔